آپ کو یاد ہوگا جب نازیزم اور فاشزم کا دورہ تھا یورپ میں، تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ عین اسلام ہے، دیکھیے خلفاء کا اختیار ہوتا تھا، کتنا ہوتا تھا، ڈکٹیٹرشپ عین اسلام ہے۔ جمہوریت کا چرچا ہوا تو ہمارے ہاں بھی کہا گیا ہے جمہوریت عین اسلام ہے، اسلام نے تو 1400 برس پہلے جمہوریت دے دی تھی۔ سوشلزم کا چرچا ہوا تو کہا گیا سوشلزم عین اسلام ہے۔ یقیناً بعض لوگوں نے یہ بات سمجھ کر کہی ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر اس کی پشت پر ایک مرغوب ذہنیت ہے، وہ مرغوب ذہنیت جس کا کہ بڑے ہی لطیف انداز میں ذکر کیا ہے اکبر السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمان و سکون۔ مزید اس طرح کے ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، شکریہ۔ والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا ان نجاهد في سبيلك باموالنا وانفسنا، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے آج جس موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے وہ بہت طوالت طلب ہے، جبکہ ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے، خصوصاً اس وجہ سے کہ یہاں بہت سے آباد وہ ہیں جو کراچی کی بہت دور دراز کی آبادیوں سے تشریف لائے، اور وہاں آپ کو معلوم ہے کہ کرفیو کی لمیٹیشن اس وقت ایسی ہے کہ ایک خاص وقت تک ہمیں اپنے اس اجتماع کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ لوگ واپس کرفیو کے اوقات کے شروع ہونے سے پہلے پہلے اپنی آبادیوں تک پہنچ جائیں۔ لہذا میں پوری کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو، جامع ہو، اور اس میں تکرار کم سے کم۔ ویسے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نوع کی آڈینس اس وقت مجھے میسر ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ اس طرح کی آبادی نہیں ہے کہ جہاں کچھ بغیر پڑھے لکھے لوگ بھی کثیر تعداد میں اجتماع میں آ گئے ہوں۔ وہاں یقیناً چاہے وہ جو ایک مصرع ہے کہ بزم میں اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی، خواہ کتنے ہی اہل نظر موجود ہوں، لیکن یہ کہ بہرحال عوام کا بھی لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ بات صرف ان کے سروں پر سے گزر رہی ہے، لہذا وہاں ضرورت ہوتی ہے کہ بات کو دہرا کر، اور اگر بات کہیں مشکل سمت میں مڑ گئی ہو تو اس کو پھر مزید تسہیل کے ساتھ اس کا اعادہ کیا جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مجھے یہ سہولت حاصل ہے کہ اس کی کوئی زیادہ ضرورت مجھے نہیں ہے، البتہ مجھے آپ حضرات سے تعاون درکار ہوگا کہ پوری توجہ کو مرتکز کیجیے اور جو بھی میں عرض کر رہا ہوں اس پر غور فرمائیے۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ اس ترتیب کے ساتھ بیان کروں کہ وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ بھی اس کے لیے ایک کانشس ایفرٹ اگر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ مشترک کوشش جو ہے وہ نتیجہ خیز ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کہ میری گفتگو کا عنوان ہے سیرت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا انقلابی پہلو۔ میں نے اس موضوع پر اس سے پہلے مختلف مقامات پر گفتگویں کی ہیں، لیکن آج میں 6 سوالات پہلے سے معین کر کے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ جن کا مجھے مختصراً جواب دینا ہے، تاکہ آپ کے سامنے بھی وہ بات رہے کہ اس مسئلے پر کس کس پہلو سے گفتگو ہونی۔ یہ اندازہ بھی آپ کو ہو جائے گا کہ ہم کہاں تک پیش رفت کر چکے ہیں اور ابھی کتنا مضبوط باقی ہے۔
پہلا سوال یہ ہے کہ انقلاب کے معنی کیا ہے؟ ایک لفظ ہے کہ جو اب بہت زیادہ زبانوں پر آ رہا ہے، قلم پر آ رہا ہے. کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا یہ لفظ ماضی قریب میں انٹروڈیوس ہوا ہے ہماری ووکیبلری میں، اسلامی انقلاب. خاص طور پر ایران کی جو تبدیلی تھی اس کے بعد سے یہ لفظ پوری دنیا میں بہت ہی اہتمام کے ساتھ اور شد و مت کے ساتھ استعمال ہوا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے مراد کیا ہے. دوسرا سوال، آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً کوئی انقلاب برپا کیا، یا یہ بھی ہماری ایک مرغوب ذہنیت کا مظہر ہے کہ جس لفظ کا دنیا میں چلن ہو جائے ہم اس مرغوب ذہنیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ اسے اپنے ہاں دکھائیں کہ یہ چیز ہمارے ہاں پہلے سے موجود تھی. آپ کو یاد ہوگا جب نازیزم اور فاشزم کا دورہ تھا یورپ میں، تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ عین اسلام ہے. دیکھیے خلفاء کا جو اختیار ہوتا تھا کتنا ہوتا تھا، ڈکٹیٹرشپ عین اسلام ہے. جمہوریت کا چرچا ہوا تو ہمارے ہاں بھی کہا گیا ہے جمہوریت عین اسلام ہے. اسلام نے تو 1400 برس پہلے جمہوریت دے دی تھی. سوشلزم کا چرچا ہوا تو کہا گیا سوشلزم عین اسلام ہے. یقیناً بعض لوگوں نے یہ بات سمجھ کر کہی ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر اس کی پشت پر ایک مرغوب ذہنیت ہے. وہ مرغوب ذہنیت جس کا کہ بڑے ہی لطیف انداز میں ذکر کیا ہے اکبر الہآبادی مرحوم نے کہ چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں، اور بات وہ ہے جو پانیر میں چھپے. یہ ایک دور تھا کہ جس میں ہماری ایک اور خاص طور پر جو ہماری قوم کا اونچا طبقہ تھا اس میں یہ ذہنیت پیدا ہوئی. تو ہمیں دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم لفظ انقلاب اور ریولوشن اور فرنچ ریولوشن اور بولشوک ریولوشن اور چائنیز ریولوشن، اس ریولوشن کے لفظ سے کچھ بہت زیادہ مرغوب ہو کر ہم نے اسے اختیار کیا. تو بہت آبجیکٹیولی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آیا حضور نے واقعتاً انقلاب برپا کیا. نمبر 3، اگر اس کا جواب اس بات میں ہے کہ حضور نے انقلاب برپا کیا، تو آیا یہ از خود ہو گیا یا یہ کہ حضور اس پر مامور تھے بحیثیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تیسرا بہت اہم سوال ہے. چوتھا سوال جس کے بارے میں آج پہلے ہی عرض کر دوں کہ میں مختصر عرض کروں گا اس لیے کہ وہ بہت طوالت طلب ہے، لیکن آج مجھے چونکہ ان 6 باتوں کے بارے میں عرض کرنا ہے لہٰذا اس کے بارے میں صرف اشاروں پر اکتفا کرنی ہوگی. وہ یہ کہ حضور نے وہ انقلاب کیسے برپا کیا، اس کی میتھڈولوجی کیا تھی، اس کا طریقہ کار کیا تھا. پانچواں سوال جو مجھ سے اور آپ سے صرف علمی اعتبار سے نہیں عملی اعتبار سے متعلق ہے، وہ یہ کہ آیا یہ کام صرف حضور کے کرنے کا تھا یا امت کے ذمے بھی ہے؟ یہ کوئی فریضے کی حیثیت سے ہے؟ اگر ہے تو آخری سوال یہ کہ آیا اس کے لیے طریقہ کار بعین ہی وہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 برس قبل اختیار فرمایا تھا، یا اس میں کہیں حالات کی تبدیلی کی وجہ سے اجتہاد کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اب آپ نے سوالات سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ میرا کام خاصا مشکل ہے، اسی لیے میں نے آپ سے ابتدا ہی میں تعاون کی درخواست کی ہے کہ توجہ کو مرتکز رکھیے. میں بھی کوشش کروں گا کہ بات مختصر ہو. پہلی بات یہ کہ انقلاب کے معنی کیا ہے، لفظی اور اصطلاحی. لفظاً انقلاب کے معنی ہے بدل جانا، قلب ماہیت، کسی شے کا کی اصل ایسنس کے اندر تبدیلی ہو جائے، جسے آپ کہتے ہیں ایسنشل چینج، بنیادی تبدیلی، اسے قلب ماہیت کہتے ہیں. اور باب انفعال میں لفظ بنا انقلاب، خود بدل جانا، یہ اس کے لفظی معنی ہے. اب اس لفظی معنی کے اعتبار سے دنیا کی ہر تبدیلی کے ساتھ یہ لگ جاتا ہے، ذہنی انقلاب، فکری انقلاب، اخلاقی انقلاب، صنعتی انقلاب، معاشرتی انقلاب، جو بھی چیز ہو اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیجیے وہ انقلاب بن جائے. لیکن یہ تو ہے اس کا لفظی استعمال. اصطلاحاً انقلاب کے معنی کیا ہے؟ اصطلاحاً انقلاب کا اطلاق ہوتا ہے انسان کی جو اجتماعی زندگی ہے جس کے 3 گوشے ہیں، معاشرتی زندگی، معاشی زندگی اور پھر سیاسی زندگی. انفرادی زندگی میں اس کے عقائد، نظریات، اس کے عبادات کے طور طریقے، اس کے سوشل کسٹمز، یہ ہے جسے آپ عام طور پر کہتے ہیں کہ یہ پرسنل لا سے متعلق چیزیں ہیں. اور آج بھی دنیا میں تصور یہ ہے کہ ان چیزوں میں ہر شخص کو آزادی ہونی چاہیے، ہر شخص فری ہو کہ جو چاہے بلیو کرے، ایک خدا کو مانے، 1000 کو مانے. He must be free to believe anything he likes. پھر وہ جس کو پوجنا چاہتا ہے جیسا چاہے پوجے، مندر میں جائے، مسجد میں جائے، چرچ میں جائے، جہاں چاہے جائے. سوشل کسٹمز ہیں، مثلا میرج کو کیسے سالمنائز کرنا ہے، برتھ کو کیسے سیلیبریٹ کرنا ہے، ڈیڈ باڈی کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، یہ سوشل کسٹمز ہیں. ان میں بھی فریڈم ہونی چاہیے. ڈو اٹ ایز یو لائک.
آپ دفن کرنا چاہیں مردے کو دفن کیجئے، آپ اس کو جلانا چاہیں جلائیے، آپ اس کو اوپر رکھ دینا چاہیں پارسیوں کی طرح کہ وہاں پرندے جو ہیں وہ نوچ نوچ کر کھا جائیں، آپ اجازت ہے۔ یہ تین چیزیں وہ ہیں جنہیں ہمیشہ سمجھا گیا ہے کہ یہ پرائیویٹ افیئر ہے انڈیویجولز کا، اور انہیں اس میں اجازت ہونی چاہیے۔ البتہ تین چیزیں ہیں، معاشرتی ویلیوز کیا ہیں جنہیں پروموٹ کرنا ہے، اس نظام کیا ہے معاشرے کا جس کو قائم کرنا ہے، اور معاشی نظام کیا ہے، ذرائع پیداوار کی ملکیت انفرادی ہو اجتماعی ہو، اس پر کوئی لمیٹیشنز ہو، اس پر کچھ حدود ہو، تحدید ہو، جو بھی پیداوار ہے اس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام کیا ہو، پھر سیاست، حکومت، پبلک لا جسے آپ کہتے ہیں، تعزیرات کا قانون، فوجداری، دیوانی قانون، یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ایک طرف کر دیا گیا۔ اور میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ انقلاب کے لفظ کا اطلاق پہلی تبدیلی پر نہیں ہوتا، بلکہ دوسری تین چیزوں میں سے اگر کسی چیز میں بنیادی تبدیلی آتی ہے تب اسے انقلاب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ ایک وقت میں پوری رومن امپائر کنورٹ ہو گئی، اور جب رومن ایمپرر نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تو پوری مملکت جو ہے عیسائی ہو گئی، لیکن اسے کبھی آج تک انقلاب نہیں کہا گیا، اس لیے کہ سیاسی، معاشی اور معاشرتی ڈھانچہ، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، وہ جیسا پہلے تھا بعد میں رہا۔ کوئی بادشاہ ہے، پہلے وہ بت پرست تھا یا کچھ اور تھا، اب وہ عیسائی ہو گیا، اللہ اللہ خیر سن، اس کو انقلاب کبھی نہیں کہا گیا۔ ہاں، اگر معاشرے کے بنیادی ڈھانچے میں تبدیلی آئے، اگر معاشی نظام کا بنیادی ڈھانچہ بدلے، اگر سیاسی نظام بدلے، مثلا فرینچ ریولوشن ہے، بادشاہت کا دور ختم ہوا، اب جمہوریت آ گئی، یہ ایک انقلاب ہے صحیح معنی میں۔ بولشوک ریولوشن ہے، ذرائع پیداوار انفرادی ملکیت سے نکل کر وہ قومی ملکیت میں آ گئی، بڑی بنیادی تبدیلی ہے، وہ ریولوشن ہے۔ تو میں نے جو عرض کیا اس کو اسی پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں پہلے سوال کا جواب، کہ اگرچہ لفظاً انقلاب کا اطلاق ہر نوع کی تبدیلی پر ہو جاتا ہے، لیکن اصطلاحاً انقلاب سے مراد ہے انسان کے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم میں کہیں کسی بنیادی تبدیلی اگر آئی ہو تو اسے انقلاب کہا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اب آئیے دوسرے سوال کی طرف، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً کوئی انقلاب برپا کیا؟ اس میں جو میری سبمیشن ہے سب سے پہلے وہ سن لیجیے۔ میرے نزدیک تاریخ انسانی کا عظیم ترین، جامع ترین، گمبھیر ترین انقلاب وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں صرف تین چیزیں نہیں بدلی، پہلی تین چیزیں بھی بدل گئی، ٹوٹل ریولوشن۔ عقائد بدل گئے، اخلاق بدل گئے، دن اور رات کے طور اٹوار بدل گئے، نشست و برخاست کے طریقے بدل گئے، پھر معاشرہ بدل گیا، معیشت کا ڈھانچہ بدل گیا، سیاست کا نظام بدل گیا۔ وہ قوم کے جہاں محض پڑھ لکھنے والے وہ انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے، وہ دنیا کی معلم بن گئی، تمام قدیم علوم کو انہوں نے زندہ کر دیا، یونان کے سائنس اور فلسفے کو جو پاپائیت کے بوجھ تلے سسک سسک کر دم توڑ چکے تھے انہیں زندہ کیا، ہر علم میں اضافہ کیا، بڑھایا، ترقی دی۔ وہ قوم جس میں سرے سے کوئی نظم نہیں تھا، نو ڈسپلن، قرآن کہتا ہے قومن لدہ، جھگڑالو قوم۔ اور حالی نے بڑی صحیح تعبیر کی ہے کہ کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، جھگڑا ہی جھگڑا۔ اس قوم کو ایسا منظم کیا ہے کہ عبادت بھی کر رہی ہے تو ایک صف میں کھڑے ہو کر، جیسے کہ یہاں بھی کوئی پریڈ ہو رہی ہے، کوشن ہے، ایک امیر ہے اور اس کے الفاظ پر حرکت کر رہے ہیں اس کے ساؤنڈ پر۔ تو ٹوٹل ریولوشن پوری انسانی زندگی میں، بلکہ میں یہ الفاظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ آپ فرینچ ریولوشن کو لیں گے صرف سیاسی ڈھانچہ بدلا، بولشوک ریولوشن کو لیں گے صرف معاشی ڈھانچہ بدلا۔ یہاں آپ کو مائکروسکوپ لگا کر دیکھنا پڑے گا کہ کیا چیز نہیں بدلی، پوری زندگی انسان کی ہر اعتبار سے بدلی۔ اب میں اس میں کچھ گواہیاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کوئی شخص کہہ سکتا ہے یہ تمہاری عقیدت کی نگاہ ہے، تم محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہو، اس لیے تم یہ مبالغہ کر رہے ہو، لیکن میں چار گواہیاں پیش کرنا چاہتا ہوں، دو مشرق سے دو مغرب سے۔ 1920 میں ایک تقریر کی تھی ایم این رائے نے، بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کمیونسٹ انٹرنیشنل کا ایک بہت اہم فرد، اور جو بھی انقلابی اس بر عظیم پاک و ہند نے پیدا کیے ہیں ان میں چوٹی کے انقلابی لوگوں میں اس کا نام ہے۔
हिस्टोरिकल रोल ऑफ इस्लाम के नाम से उसने किताब लिखी, लेक्चर दिया था ब्रेटले हॉल लाहौर में, लेकिन फिर यह कि वो किताबी शक्ल में छपी। उसको अगर आप पढ़ें तो उसने जिस तरीके से तस्लीम किया है कि तारीख इंसानी के अजीम तरीन इनकलाबी रहनुमा मोहम्मद थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैंने नहीं देखा किसी भी मुसलमान के कलम से वो अल्फाज निकलते हुए जो बातें उसने कही। उन्होंने कहा कि अगरचे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट का जहां तक ताल्लुक है, अस्करी फतूहात तो दुनिया में बहुत हुई है, लेकिन यह है कि यह मामला अस्करी फतूहात का नहीं था। सिकंदर आजम हो या अटीला हो या चंगेज खां हो, उसके फतूहात के नतीजे में कोई नई तहजीब, कोई नया तमद्दुन, कोई नया निजाम दुनिया में कायम नहीं हुआ। जबकि ये जो फिनोमिनन है, कुल निस्फ सदी, 22 बरस में अरब में इंकलाब की तकमील और 24 बरस में फिर वो फ्रॉम ऑक्सस टिल अटलांटिक, उस इंकलाब का फैलाव और एक्सटेंशन, वो कहता है कि इसके जलौ में इल्म आया, रोशनी आई, तहजीब आई, तमद्दुन आया। पूरी दुनिया के अंदर जो है एक नया दौर जो है बेदारी का और इल्म का, उलूम और फनून के फिर बूम का दौर आया है। तो दुनिया में इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं, और अजीम तरीन इनकलाबी रहनुमा है नौ इंसानी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब शायद कहीं मिल जाए, उन्हें कदरों में पड़ी हुई किसी लाइब्रेरी में देखिए, उसे जरूर पढ़िए। दूसरी गवाही इसी बड़े अजीम पाक को हिंद से, आपके इल्म में है 1935 का एक्ट, फिर 36 के इलेक्शंस, हिंदुस्तान में पहली मर्तबा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अंग्रेज ने दी थी यहाँ के रहने वालों को, कुछ थोड़ा सा सेल्फ रूल, कुछ थोड़ा सा उसने शरीक किया था इख्तियार में, हुकूमत में। मुस्लिम लीग ने चूंकि बाइकआउट किया था 36 के इलेक्शंस का, लिहाजा पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज बनी। 1937 में गांधी जी ने एक मकाला लिखा, हरिजन उनका जो पर्चा था, जिसमें उन्होंने कहा, अपने उन बुजुर्गों को मैसेज दिया, मेरा पैगाम यह है कि आप अपने सामने हजरत अबू बकर और हजरत उमर को मिसाल के तौर पर रखें। क्यों कहा? मैंने गौर किया कि आया ये धोखा था, फरेब था। मेरे सामने ये बात भी आई कि हिंदुस्तान का माजी भी बिल्कुल तारीख तो नहीं रहा। विक्रमाजीत जैसा शहंशाह यहाँ रहा है, अशोक जैसा दरवेश यहाँ रहा है। अगर हमारे यहाँ दरवेश औरंगजेब जैसे और नासिरुद्दीन महमूद जैसे हुए हैं, अशोक भी रहा, उसका नाम क्यों नहीं पेश किया? उसकी वजह सामने आई कि असल में मुल्कियत का दौर अब खत्म हो चुका है, ये बादशाह थे। अब जो दौर शुरू हो चुका है तारीख इंसानियत का, उसमें बादशाहत, अब अगर आपको मालूम है बरतानिया के जजीरे और जापान के जजीरे में तो वो एक तरह का अजायब घर है, वो बादशाह जिसको आप कहें, वो नेशनल आर्कीव्स की हैसियत से वो उन्हें प्रिजर्व कर रहे हैं। अगर कहीं को रह गया है तो वो सऊदी अरब वगैरह विरासत में आप देखेंगे, वरना दुनिया से जा चुका। गया दौर सरमायादारी गया, वो सरमायादारी का दौर नहीं गया तो कम से कम बादशाह का दौर तो गया। अब अगर कोई मिसाल बन सकते हैं तो वो कि जो उमर और अबू बकर की तरह, जो अवाम में से हो, जो अपनी किसी अस्करी कुव्वत की बिना पर हुकूमत में ना आए, बल्कि लोगों के मशवरे से आए और फिर वो निशान बन जाए अमली तौर पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक का कि सय्यदुल कौम खादिमुहुम। अल्फाज 3 हैं, कहने में बड़े आसान हैं, लेकिन इस 3 अल्फाज के ऊपर पूरा उतरना जो है ये बड़ा जान जोखिम का काम है। अबू बकर और उमर ने वो काम करके दिखाया। अब आइए 2 मिसालें मैं वेस्ट से देता हूं। एच.जी. वेल्स का नाम मैं नहीं समझता कि यहाँ क्योंकि मौजूद है चंद हज़रात जो वाकिफ ना हो, अक्सर लोग वाकिफ हैं। साइंटिफिक फिक्शन में उसका एक खास मकाम है, लेकिन तारीख पर उसने 2 किताबें लिखी हैं, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड और एक कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। उस कंसाइज हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में जब वो हुजूर के चैप्टर पर आया है, पूरी तारीख लिख रहा है नौ इंसानी की, कैसे इग्नोर करेगा? तो वहां आकर पहली बात मैं ये अर्ज कर दूं कि उसने हुजूर की सीरत पर बड़े रकीक हमले किए हैं। ये ताद्दुद इज़्दिवाज जो है, पॉलीगैमी, ये ऐसी कड़वी गोली है जो इनके हलफ से नहीं उतर सकती। और मुझे उनसे हमदर्दी है इस मानी में कि उनके आइडियल्स वो हैं हजरत मसीह और हजरत याह्या, जॉन द बैप्टिस्ट, जीसस ऑफ नज़ारेथ अलैहिस्सलाम। उन्होंने एक शादी भी नहीं की, तो एक से ज्यादा शादी उनके हलफ से कैसे उतरे? बहरहाल इस पहलू से तो उसने बड़े रकीक हमले किए। उसका जिक्र मैं सिर्फ इस एतबार से कर रहा हूं कि एस्टेब्लिश हो जाए कि वो दुश्मन है, अकीदतमंद नहीं है हुजूर का। लेकिन जब आया है खुतबा हज्जतुल विदा पर, तो उसका वो पैसेज वो नकल करता है, ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा कुल्लुकुम बनु आदम व आदम मिन तुराब। मैं नहीं समझता कि मुझे उसके तर्जुमे की जरूरत हो। उसके बाद जो अल्फाज उसने लिखे हैं वो हैं असल में कि जिसके लिए मैंने ये वक्त लिया आपका। वो लिखता है कि जहां तक सरमन्स का ताल्लुक है, वाज
کا تعلق ہے. ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی، یہ 3 الفاظ نوٹ کیجئے اچھی طرح. انسانی حریت، اخوت اور مساوات کے بعض تو دنیا میں پہلے بھی بہت کہے گئے، اور وہ عیسائی ہونے کے باوجود نام خاص طور پر دیتا ہے. جیزس آف نزارت کے ہاں بھی، مسیح ناصری حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ہاں بھی سرمنز تو بہت ہیں، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ ان اصولوں پر ایک معاشرہ قائم کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے نزدیک یہ ہائیسٹ ٹریبیوٹ ہے، اور ہے بھی ایک دشمن کی طرف سے. الفضل ما شہدت به الاعداء، اصل فضیلت ہوتی وہ ہے جس کا کہ اقرار دشمن کرے. یہ 3 الفاظ میں نے اس لیے خاص طور پر نوٹ کرائے، یادش بخیر، کہ یہی 3 الفاظ قائد اعظم نے استعمال کیے تھے کہ ہم پاکستان کیوں چاہتے ہیں. ہم پاکستان اس لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش ہے. وہی 3 الفاظ جو ایجیوس نے استعمال کیے، ہیومن فریڈم، فریٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی. اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک لائٹ ہاؤس جو پوری نوع انسانی کے اندر روشنی دے اور پھیلائے. یہ مقصد ہے پاکستان کے اصول کا. بہرحال اس وقت صرف یادش بخیر کے درجے میں کہہ رہا ہوں، حسرت تو سامنے آئے گی کہ ہم نے کن مقاصد کے لیے ملک حاصل کیا تھا. اور آج 42ویں سال میں، یہ میں اس لیے 42واں کہہ رہا ہوں کہ قمری حساب سے تو 41 ہو چکے رمضان مبارک میں، اب یہ 42واں بھی نصف گزر چکا. تو 42ویں سال میں بھی ہم کتنے اس اصل منزل سے دور ہیں، بلکہ کتنے اور اس سے دور تر ہو گئے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ ہے ایچ جی ویلز کا سب سے بڑا ٹریبیوٹ، کہ ان اصولوں پر بالفعل ایک معاشرہ قائم کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہاں میں آپ سے عرض کر دوں، ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ جائیں لائبریریز میں اور شوق میں جا کر کتاب دیکھیں اور آپ کو پیسے نہ ملے. اس کا جو نیا ایڈیشن ہے، جیول تو مر گیا، کب گیا. اب کچھ اور ایڈیٹرز ہیں جنہوں نے نیا ایڈیشن جو اس وقت موجود ہے مارکیٹ میں، وہ کچھ اور ایڈیٹرز ہیں جن کو ری ایڈٹ کر کے جنہوں نے یہ کتاب اب شائع کی ہے، اس میں وہ پیسج نہیں. لیکن چند سال پہلے میں نے کراچی یونیورسٹی کی لائبریری سے حاصل کی تھی وہ کتاب، اور اس میں وہ پیسج موجود تھا. اور اب بھی جن حضرات کو درکار ہو وہ وہاں سے اس ایڈیشن کو دیکھیں، اور یہ پیسج اس کے اندر موجود ہے. آخری گواہی میں پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے اکثر حضرات کے علم میں ہوگی، صرف حوالہ دینا کافی ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی دی 100 10 سال پہلے کتاب چھپی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسٹ سے سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پے کیا گیا. کہ تاریخ پر اور عظیم شخصیات، مشاہیر عالم، ان کے اوپر کتابیں پہلے بھی لکھی گئی، لیکن یہ کہ یہ کتاب اس اعتبار سے یونیک ہے کہ اس نے پہلے تو سلیکشن کیا 100 شخصیات کا، دی موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز، جنہوں نے تاریخ کے دھارے پر اثر ڈالا ہے، اس کے رخ کو موڑا ہے. پھر ان 100 میں گریڈیشن کی، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان دی ہسٹری. گریڈیشن میں ان میں عظیم ترین کون ہے؟ تاریخ کے اعتبار سے نہیں چلا وہ کہ پہلے وہ 1000 سال BC کے آدمی کو لاتا اور پھر 900 اور پھر چلتا، نہیں. اس نے یہ کہا عظیم ترین کون، اور نمبر 1 پر لا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور میں اس لیے ذرا تھوڑا سا مزید عرض کر دوں کہ میں نے جو تقسیم شروع میں کی تھی بالکل وہی تقسیم اس نے کی ہے. حضور کو نمبر 1 پر لا کر کہتا ہے کہ نیچرلی آئی او این ایکسپلینیشن. عیسائی ہے، امریکہ میں کتاب چھپ رہی ہے، حضرت مسیح کو نمبر 3 پر لے گیا ہے، حضور کو نمبر 1 پر لے آیا ہے، تو بہرحال اسے توجیہ تو کرنی ہے. اس نے کہا میں نے یہ اس لیے کیا، دس از بیکاز ہی از دی اونلی پرسن. یہ دی اونلی کو اچھی طرح اپنے ذہن میں انڈر لائن کر لیں. دی اونلی پرسن سپریملی سکسیسفل in both the religious and the secular fields. دیکھیے یہ وہ تقسیم تھی جو میں نے کی تھی کہ اس وقت جو دنیا کا عام ذہن ہے وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی 2 حصوں میں منقسم ہے. مذہب کا تعلق پہلے حصے سے ہے، دوسرے حصے سے نہیں ہے. ایک مذہبی حصہ ہے، ایک سیکولر حصہ ہے. مذہبی حصے میں 3 چیزیں ہیں، عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز. اور جو سیکولر حصہ ہے ان کے قول کے مطابق وہ ہے معاشرتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام. وہ یہ کہتا ہے کہ ان دونوں میں انتہائی کامیاب صرف ایک ہی انسانی شخصیت ہے پوری تاریخ کے اندر. معنی کیا ہے کہ بقیہ جتنی عظیم شخصیتیں ہیں وہ یا اس میدان میں بلندی پر ہیں تو دوسری طرف 0 ہے، یا اس میدان میں بہت بلندی پر ہیں تو ادھر 0 ہے. مثلا حضرت مسیح اور گوتم بدھ مذہب و اخلاق کے میدان میں کہا، لیکن سلطنت اور حکومت کے میدان میں 0. واقعہ تو یہی ہے نا. ادھر سکندر اعظم 3 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا ہے. اٹیلا ایک مغرب سے چل کر مشرق میں آیا، کہاں میکڈونیا اور کہاں دریائے بیاس. ایک مشرق سے چل کر مغرب میں پہنچا، کہاں منگولیا اور کہاں ڈینیوب کی وادی.
لیکن یہ ہے کہ اخلاق اور مذہب کے میدان میں زیرو سے بھی کام نہیں چلتا، کوئی مائنس ویلیو معین کرنی پڑے گی۔ ایک شخصیت ہے، وہ کہتا ہے کہ جو دونوں میدانوں میں سپریملی سکسسفل ہے، کیا کروں میں، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ نمبر 1 پر انہیں لاؤں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، بڑا پیارا شعر ہے ان کا، مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفید۔ یہ صرف نیا دین یا نئے عقائد یا نیا نظام عبادت نہیں دیا محمد الرسول اللہ نے، ایک نئی قوم، ایک نئی سیاست، نیا آئین، نئی تہذیب، نیا تمدن، نئی ریاست، نئی عمرانیات عطا کی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے نزدیک کافی ہے یہ بات تسلیم کرنے کے لیے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ میں اصل میں وقت کی کمی کی شدت کی وجہ سے صرف دو باتیں اس وقت کروں گا۔ ویسے یہاں انشاءاللہ ہمارا تنظیم اسلامی کا ایک چھوٹا سا ٹریک آپ کو تقسیم ہو جائے گا، مفت ہوگا، لیکن اس کی قیمت یہ ہے کہ پڑھیں اسے ضرور، یہ اس کا ہدیہ ہے، ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ اس میں ہم نے 3 صفحوں میں اسلام کا انقلابی منشور، اسلام کا ہے، وہ تنظیم اسلامی کا یا انجمن کا منشور نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں اس راستے پر جانا ہی نہیں، الیکشن کے راستے کو ہم نے اپنے لیے آؤٹ آف باؤنڈز رکھا ہوا ہے، لیکن اسلام کا انقلابی منشور کیا ہے، وہاں 6 نکات میں نے بیان کیے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم میں جو تبدیلیاں کی وہ کیا ہے، تو ہر اعتبار سے 6 نکات، اس میں میں یہاں صرف 2 میں بات کروں گا۔ دیکھیے معاشرتی سطح پر انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اہم ترین مظہر کیا ہیں۔ نمبر 1 کامل انسانی مساوات، معاشرتی سطح پر مساوات، پیدائشی طور پر نہ کوئی اونچا ہے نہ نیچا ہے، خون کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، جنس کی بنیاد پر اور پیشے کی بنیاد پر کوئی اونچ نیچ نہیں۔ یہ ایک جملہ کہنا آسان ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، واقعہ یہ ہے کہ یہ کرنا آج بھی کتنا کٹھن ہے۔ ہندوستان میں جا کر دیکھیے، گاندھی کی ساری محنت، کانگریس کی ساری آخری کوشش کے باوجود وہ اچھوت کا اور ہائی کاسٹ لو کاسٹ کا جو فرق ہے وہاں نکل نہیں سکا۔ جائیے ذرا ویسٹ میں، امریکہ جیسے ملک میں چمڑی کی رنگت کا فرق دل سے نہیں نکلتا۔ لاکھ کوشش کر لیجئے، قانون کتنا ہی استعمال ہو جائے، ڈسکریمنیشن کتنا ہی بڑا جرم قرار دے دیں، آپ دل کو نہیں بدل سکتے۔ آپ دل کی جو کیفیت ہے، چمڑی کی رنگت آج تک ایک بار ہے وہاں۔ یہ کام بہت کٹھن ہے، اور اسلام کا سب سے بڑا انقلاب جو سماجی سطح پر اور معاشرتی سطح پر لاتا ہے وہ یہ ہے، کوئی اونچا نہیں بائی برتھ۔ میں نے جو الفاظ استعمال کیے نوٹ کیجئے، نہ نسل کی بنیاد پر، نہ رنگ کی بنیاد پر، نہ وطن کی بنیاد پر، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ پیشے کی بنیاد پر، نہ جنس کی بنیاد پر۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ مرد افضل ہے عورت سے، نہیں، عورت اور مرد بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے میں سے ہو، ایک ہی باپ کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، ایک ہی ماں کے بطن سے، بیٹی کی بھی ولادت ہے بیٹے کی بھی ہے، اونچے نیچے کیسے ہو جائیں گے؟ وہ معاملہ بالکل مختلف ہے کہ ایک معاشرتی سٹرکچر کے اندر، انسٹیٹیوشن آف فیملی کے اندر 2 ہیڈز بالکل برابر نہیں ہو سکتے، وہ انتظامی معاملہ ہے، اس میں ہیڈ آف دی فیملی کی حیثیت جو ہے وہ مرد کو دی گئی ہے۔ یہ بالکل دوسری بات ہے، افضلیت نہیں ہے۔ کتنے مرد ہوں گے جو حضرت خدیجہ سے افضل ہونے کا تصور کر سکیں، حضرت عائشہ سے افضل ہونے کا تصور کر سکیں، حضرت مریم سے افضل ہونے کا تصور کر سکیں؟ تو اچھی طرح سمجھ لیجیے افضلیت۔ لیکن یہ کہ اب میں اگر ادھر چلا جاؤں، اگر مرثیہ بیان کرنے لگوں کہ ہمارا حال کیا ہے، تو یہ گیلا جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی بولے ہری ہری۔ ہماری رگوں میں پیوست ہے کہ یہ ذلیل ہے، یہ کمینہ ہے، یہ نچلا ہے، ہم اعلیٰ ہیں، ہم بڑھیا ہیں، ہم اونچے ہیں، یہ سید ہے اور یہ مسلی ہے، یہ زمیندار ہے اور یہ جو ہے محض کمی کاری ہے۔ ہمارے رگوں میں، ہمارے رگ و ریشے کے اندر پیوست ہے یہ فرق و تفاوت۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ تو پہلا انقلاب یہ ہے اب جو سب سے کٹھن ہے۔ دوسرا انقلاب معاشرتی سطح پر، ایک مضبوط خاندانی ادارہ، انسٹیٹیوشن آف فیملی، اسٹرینتھننگ اس کی، نظم وہاں ہوگا تو پورے معاشرے میں آ جائے گا، اور اگر انسٹیٹیوشن آف فیملی شیٹر ہو گیا تو پورا معاشرہ جو ہے برباد ہو جائے گا۔ اس کے لیے ہیں سارے احکام جو دیے گئے ہیں۔ سیگریگیشن آف سیکسز کا معاملہ ہے، پھر عورتوں اور مردوں کے لیے تقسیم کار کا معاملہ ہے، حجاب کے اور سطر کے احکام ہیں، پھر مرد کی ایک سربراہ، خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے فوقیت ہے۔ یہ سب چیزیں کس لیے ہیں؟ ٹو اسٹرینتھن دی انسٹیٹیوشن آف فیملی۔ اس لیے کہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ دنیا اس وقت ایک اعتبار سے بڑی بلندی کو چھو رہی ہے۔ اسکینڈینیوین سوشلزم
واقعہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے بڑے عروج پر پہنچ چکا ہے، لیکن اسی معاشرے میں یہ دوسرا پہلو جو ہے، عورت کی جو بے حرمتی وہاں ہو رہی ہے، عورت جس طریقے سے کہ ننگی پڑی آپ کو نظر آتی ہے بیچز کے اوپر، بالکل مادر ذات پر حملہ، معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا کوئی وقار اس معاشرے کے اندر نہیں رہا، فیملی کا ادارہ ختم ہو چکا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کو سکون حاصل نہیں ہو سکتا، ایک گھر کے اندر 6 افراد کے پاس 8 کاریں ہوں، لیکن یہ کہ فیملی کا سکون نہ ہو، جسے قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، سب سے بڑا فلسفہ سکون کا ہے۔ اس گھر میں آ کر وہ نرس جو انڈر ٹینشن رہتی ہیں انہیں ایک سوتنگ ایفیکٹ وہاں پر ملے، وہ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ خاندان کا ادارہ نہ ہو۔ اس اعتبار سے ویسٹ انتہائی مفلس، انتہائی تلاش۔ بہرحال یہ 2 چیزیں ذہن میں رکھیے، وہ انقلاب عورت کو سٹیٹس دیا ہے، لیگل سٹیٹس، حیثیت دی ہے، اس کو برابر کیا ہے بڑھ کے، لیکن انسٹیٹیوشن آف فیملی کے اندر اس کو سیکنڈری مقام دیا ہے۔ اب آئیے معاشی سطح پر، میں یہ عرض کر دوں کہ میں نے ابھی کہا آپ سے تسلیم کرنا چاہیے کہ دی ڈیول از ڈیو، کہ نوع انسانی نے جو دھکے کھائے ہیں، جو بھی خالص سرمایہ دارانہ نظام اور اس کے رد عمل میں کمیونزم اور سوشلزم، اس تھیسس اور اینٹی تھیسس کا جو سنتھیسس ہوا ہے اسکینڈینیوین سوشلزم کی شکل میں، ماننا پڑے گا کہ واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑی انسان کی جو ہے رسائی ہے، بڑی اچیومنٹ ہے۔ آپ اندازہ یہ کیجئے کہ وہ اگرچہ فری ٹریڈ اور فری معاملہ ہے، معیشت جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ بالکل کسی قید خانے کے اندر بند کر دی گئی ہو، لیکن اس کے ساتھ علاج، تعلیم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ شخص، وہ شہری اس ملک کا جو ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہے، اور وہ شخص جو ٹیکس پیئر ہے، ملینئر ہے، بلینئر ہے، لیکن بچے دونوں کے ایک ہی جگہ پڑھیں گے، ایک ہی تعلیم، اور بیمار ہوگا تو ایک ہی علاج ملے گا۔ اٹس اے بگ اچیومنٹ۔ لیکن در حقیقت اسلام کا جو اگر آپ نظام غور کریں تو یہی چیز کہ ایک فری اکانومی کے ساتھ، جس میں انسینٹیو بھی ہے، جس میں پرائیویٹ اونرشپ جو ہے اس کا بھی عمل دخل موجود ہے، اس میں وہ تمام چیزیں کہ جو پروڈکشن کو زیادہ کرنے والی ہیں ان سب کو برقرار رکھتے ہوئے پھر وہ نظام کفالت عامہ کہ ہر شہری کی بنیادی ضروریات کی ذمہ داری ریاست پر ہے۔ یہ اصول سب سے پہلے انیشیٹ کیا ہے حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ انسانی۔ تو آزاد معیشت کو کسی درجے میں برقرار رکھتے ہوئے، اور پھر وہاں آپ کو فرق و تفاوت اب بھی بہت مل جائے گا، لیکن جس طریقے سے اس گیپ کو کم کیا ہے اسلام نے، سود پر پابندی لگا کر، سٹے پر پابندی لگا کر، جو ان پروڈکٹیو مڈل مین ہیں، جن کا کوئی واقعی حصہ نہیں ہوتا ہے اس معیشت کے اندر اور پیداوار کے اندر، وہ صرف دولت کے بل پر لیا دیا لیا دیا لیا دیا اور اس کی قیمتیں چڑھاتے رہتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ایریڈیکیٹ کر کے وہ گیپ جو ہے بٹوین دی ہیوز اینڈ دی ہیو ناٹس اس کو بہت نیرو کیا، اور آزاد معیشت کے ساتھ کفالت عامہ کا نظام 1400 برس پہلے دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفصیل سے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، میں عرض کر دوں کہ 2 ماہ بعد انشاءاللہ آپ کے شہر کراچی میں 5 دن میرے خطبات ہوں گے مسلسل، جن میں سے پہلے دن 17 دسمبر کو مجھے گفتگو کرنی ہے اسلامی نظام کی نظریاتی اساس کیا ہے۔ ہر درخت اپنی جڑ پر کھڑا ہوتا ہے، اسی پر وہ توانا ہوگا، جڑ نہ ہو تو آپ کچھ بھی کوشش کرتے رہیں، درخت جو ہے وہ کسی آرٹیفیشل میتھڈ سے آپ اسے کھڑا نہیں رکھ سکیں۔ تو اسلامی نظام کی ایک جڑ ہے ایمان، پھر یہ کہ اس کا معاشرتی نظام کیا ہے، اس کا اخلاقی اور روحانی نظام کیا ہے، اس کا معاشی نظام کیا ہے، اس کا سیاسی نظام کیا ہے۔ 4 دن مجھے ان پر خطبے دینے، اور اس کا ہم ایسا رکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو موقع ہوگا کہ وہ سوالات بھی کریں، اور وہاں پہ مزید سوالات کے جواب میں وضاحتیں ہو جائیں۔ تو یہ انشاءاللہ 17 سے 21 دسمبر تک آپ کے شہر لاہور، شہر کراچی میں وہی جو ریکس آڈیٹوریم ہے اس کو ہم نے حاصل کر لیا ہے، 5 دن کے لیے یہ پروگرام ہوگا۔ ویسے معاشی نظام پر میرا ایک کتاب چاہے وہ اگر آپ حضرات پسند کریں تو لے اور پڑھیں۔ اب آئیے تیسری اور آخری چیز، سیاسی۔ اس میں سب سے بڑا انقلابی معاملہ یہ ہے انسان پر انسان کی حاکمیت کا خاتمہ۔ ہلاک کسریٰ ولا کسریٰ بعدہ، جب آیا تھا ایران کا سفیر حضرت عمر کے زمانے میں، اور اس نے پوچھا اینا ملککم، ہمارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہاں ہے وہ قصر الملکی جو آپ کو نظر آتے ہیں اس پورے سعودی عرب میں، قصر الملکی پھیلے ہوئے ارب ڈالرز کے بنے ہوئے، کہاں ہے؟ جواب اسے یہ دیا گیا تھا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا بادشاہ کوئی نہیں ہے، ہم نے ختم کیا، ہمارا تو امیر ہے۔ اور امیر کہاں ہے؟ وہ نکل گیا ہے ذرا مدینے کے اس دروازے سے باہر، بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، نہیں مل رہے ہیں ابھی تک، تو اب خلیفہ ہمارا گیا ہے خود تلاش کر۔ کسی کو ساتھ لے کر وہ شخص گیا اور جا کر دیکھا کہ کہیں تھک کر دوپہر کا وقت ہو گیا، جو جھاڑی کے سائے میں عمر فاروق خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان تھرا رہے ہیں، اور وہ اپنے گھوڑے کا تکیہ لگا کے لیٹے ہوئے، کوئی باڈی گارڈ نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کچھ نہیں۔
تو سید القوم خادمہم اور ملوکیت کا خادم، انسان پر تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حاکمیت خداوندی انسان کی خلافت ہے، اور خلافت پاپولر ہے، فرد کی نہیں ہے، یہ پاپولر وائس ریجنسی ہے۔ جیسے آپ ڈیموکریسی کو ڈیفائن کرتے ہیں، پاپولر سوورنٹی اس کے لیے بنیاد ہے۔ سوورنٹی تو انسان کے لیے ہے ہی نہیں، سوورنٹی صرف اللہ کے لیے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے حاضری۔ انسان کے لیے سوورنٹی نہیں، وائس ٹیرنسی ہے، لیکن یہ وائس ٹیرنٹ بھی ایک فرد نہیں ہوتا، اس سے پاپولر وائس ٹیرنسی وہ لوگ اپنے میں سے مشورہ کر کے کسی کو بنائیں گے، گویا کہ وہ اپنے اختیارات ویسٹ کرتے ہیں ایک شخص میں اپنی آزاد مرضی سے۔ امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، ٹوٹل سبمیشن۔ 51% کیا 100% بھی اس میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتے۔ البتہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم نہیں ہے، یہ امرکم ہے۔ امرکم میں اصول کیا ہوگا؟ امرہم شورا بینہم، نو اتھارٹیرین سسٹم، بلکہ آپ اسے ریپبلکن کہیں، عوامی مشورے سے معاملے چلاؤ۔ یہ ہے وہ نظام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا۔ اور میں اب اپنے ان سوالات میں سے تیسرے سوال کی طرف جا رہا ہوں۔ آیا یہ خود بخود ہو گیا، اتفاقاً ہو گیا، اچانک ہو گیا، یا یہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مامور تھے؟ بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے، اور اس کا ہم سے تعلق ہوگا پھر۔ میری سبمیشن یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اس پر مامور تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو الفاظ مکی صورتوں کے ذہن میں رکھیے۔ سورہ مدثر بڑی ابتدائی صورت، ایک رائے تو یہ بھی ہے کہ شاید پہلی وحی یہی ہے، لیکن اجماع یہ ہے کہ پہلی وحی تو ہے سورہ علق کی ابتدائی آیات۔ البتہ یہ کہ پھر اس کے بعد جلد ہی یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، اب اپنی جد و جہد کا آغاز کرو۔ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا ہے، لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف۔ اب وہ سر بجیب ہونے والا مرحلہ ختم ہوا، سر بکف ہو جاؤ، غور و فکر سوچ بچار کا دور ختم ہوا، میدان عمل میں آؤ۔ کرو کیا؟ پہلا قدم انذار، فانذر، خبردار کرو انہیں کہ مرنے کے بعد تمہیں اپنے رب کے حضور میں حاضر ہونا ہوگا۔ You will have to face the grand accountability of the day of judgment. There's no escape. کوئی مفر نہیں ہے، این المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ یہ ہے انذار۔ اور دوسرا حکم کیا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کرو۔ یہ صرف اللہ اکبر کہنے کا حکم نہیں تھا، تکبیر کے معنی صرف اللہ اکبر کہنا نہیں ہے۔ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے چیزوں کے تصورات کو بدل دیا۔ تکبیر کے لفظی معنی کسی چیز کو بڑا بنانا، میگنیفائی کرنا، تصغیر کے معنی چھوٹا بنانا، کتاب سے کتاب چاہے اس میں تصغیر ہے۔ تکبیر اس کے برعکس بڑا کرنا، بڑا بنانا۔ اللہ کو بڑا بناؤ، کیا معنی؟ وہ بڑا تو ہے، اس کی بڑائی مانی نہیں جا رہی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کی کبریائی کے خلاف بر و بحر میں بغاوت اور فساد ہو چکا۔ انسان سرکش ہو کر سامنے آ گیا ہے، کہیں انفرادی حیثیت سے فرعون اور نمرود ہے، تو کہیں اجتماعی حیثیت سے ایک قوم دوسرے قوم کے اوپر حاکم بن کر بیٹھ گئی، کہیں عوام خود اپنے اوپر حکومت کے دعوے دار بن گئے۔ یہ بغاوت ہے۔ اب رب کی کبریائی، وہ نظام برپا کرو جس میں اس کی کبریائی اسٹیبلش ہو، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ ہی کی بات سب سے اونچی ہو۔ اسی کو سورہ بنی اسرائیل کے آخری لفظ میں کہا، وَکبِّرْہُ تکبیرا، اس کی تکبیر کرو جیسے کہ اس کی تکبیر کا حق ہے۔ صرف کہہ دینے سے تو بات پوری نہیں ہوئی۔ یہ کراچی شہری ہے نا جس میں مقدمہ چلا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، خالد دینہ حال ابھی موجود ہے۔ بغاوت کا مقدمہ کس بات کی بغاوت؟ انہوں نے یہی کہا تھا، برملا کہا تھا کہ ہم باغی ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی حکومت تسلیم کرنے کو تیار۔ مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا، مجبوراً بات اور ہے، دل سے کبھی تسلیم کر لے گا تو اس کا ایمان ختم۔ ایک مجبوری ہے، بات دوسری۔ تو ربک فکبر، یہ فعل امر ہے، الامر للوجوب، حضور کے لیے یہ لازم تھا کہ وہ نظام برپا کریں کہ جس میں اللہ کی کبریائی اسٹیبلش ہو۔ دوسرا لفظ اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی، دین کو قائم کرو۔ دین صرف ماننے کے لیے، منوانے کے لیے نہیں آیا ہے، دین قائم کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو۔ وہ ایک مکمل نظام ہے، نظام عدل و قسط، اور اس کو برپا کرنا یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض اور آپ کے ماننے والوں کا فرض۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ پھر مدنی صورتوں میں آئیے،
3 दफा फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-हुदा और दीन हक़ देकर ताकि गालिब करे उसे कुल के कुल दीन पर। 2 जगह फरमाया वलाउ करहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों को ये कितना ही नागवार हो, he has to do it, he is duty bound to do it, ये आपका फर्ज मनसबी है। इसी को फरमाया सूरह अनफाल में और सूरह बकरा में, कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना दीनु लिल्लाह, और सूरह अनफाल में फरमाया कातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितनतुन व यकूना दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, दीन कुल का कुल सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए। तकसीम नहीं कि जो कैसर का है कैसर को दो और जो खुदा का है खुदा को दो, कोई इसके अंदर तकसीम नहीं होगी। एक वहदत की हैसियत से कुल दीन, कुल सबमिशन, कुल इताअत अल्लाह। और आखिरी आयत सुना रहा हूं आपको जिसके बारे में मेरा दावा है कि इससे ज्यादा गंभीर, इससे ज्यादा प्रोफाउंड, इससे ज्यादा उरिया इनकलाबी इबारत पूरी दुनिया के इनकलाबी लिटरेचर में नहीं मिल सकती। मैंने वही एक आयत शुरू में पढ़ी थी, लक़द अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनात, हमने भेजा अपने रसूलों को वाज़ेह निशानियों के साथ, वअंज़लना माअहुल किताब वल मीज़ान, उनके साथ हमने किताब उतारी, मीज़ान उतारी। किस लिए उतारी? ये सारा हमने काहे के लिए किया मामला? ये कोई हॉबी नहीं थी हमारी, कोई मशगला नहीं था। ले यक़ूमन नासु बिल क़िस्त, ताकि लोग कायम हो अदल पर, वो अदल इज्तिमाई, द सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस एज गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और जैसा कि मैंने वो 6 पॉइंट्स में आपके सामने रखा जिसको एस्टैब्लिश किया मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, ये सिस्टम ऑफ सोशल जस्टिस कायम करना, ये मकसद है अंबिया को भेजने का, रसूलों को भेजने का, किताबों के नुज़ूल का। वअंज़लनल हदीद, हमने लोहा भी उतारा है, फीहे बासुन शदीद, उसमें असलहा की कुव्वत है, सलाहियत है, ताकत है, जंग की सलाहियत है। व मनाफ़िउ लिन्नास, लोगों के लिए कुछ और फायदे भी हैं, दवा और चिमटा और फुकनी भी बना लें, असल में तो वो तलवार और नेज़े के लिए और ढाल के लिए। वलियअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, और ताकि अल्लाह देख ले कि कौन है उसके वफादार बंदे जो इस लोहे की ताकत को हाथ में लेकर अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं, अल्लाह के दीन का बोलबाला करने के लिए और रसूल के मिशन की तकमील के लिए, जिन्हें भेजा ही गया है दीन का बोलबाला करने के लिए, वो इस लोहे की ताकत को हाथ में लेकर और जान हथेली पर रखकर मैदान में आए। अल्लाह देखना चाहता है कौन है उसके वफादार बंदे। मैं अर्ज कर रहा हूं इस तरीके से वाज़ेह और साफ साफ बात, इसलिए कि सीधी बात यह है कि अदल के लिए, इंसाफ के लिए पहला काम होगा तलकीन, नसीहत, वास, तालीम। जिन लोगों में कुछ है सलाहियत, वो यकीनन उस तलकीन से, वास से, नसीहत से मुतासिर होंगे, आ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे, और खासतौर पर वो जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। जो भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम है, मैं इस पूरे लफ्ज को बोल रहा हूं बार बार, ये एक वहदत है, ऑर्गेनिक होल। द पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम एज एन ऑर्गेनिक होल, जो भी सिस्टम है उसके साथ वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसके साथ प्रिविलेज क्लासेस हैं, मुराहत याफ्ता तबकात हैं। वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो निजाम खत्म किया जाए। वो तो स्टेटस को चाहेंगे, यही रहना चाहिए। सरमायादार चाहेगा यही निजाम रहे, मेरी सरमायादारी कायम रहे। जागीरदार चाहेगा यही रहे, मेरी जागीरदारी कायम रहे। सरदार कबीले का चाहेगा ये कबीले का निजाम बरकरार रहे। ओपन अप ऑपरेशन जो है वो ना होने पाए। वो स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल नहीं खोलने देगा अपने यहाँ, अपने बच्चों को भेज देगा यूरोप पढ़ने के लिए, लेकिन अपने इलाके में प्राइमरी स्कूल नहीं खोलने देगा। कि अगर इन्हें होश आ गई तो मेरी सरदारी कहाँ रह जाएगी, मेरे ठाठ, मेरे ऐश कहाँ रह जाएंगे। लिहाजा वो तमाम कुव्वतें जो है, वो जो इकबाल ने कहलवाया है इब्लीस की मजलिस से शूरा में इब्लीस से, कि निजाम कोहना के पास बानो ये मारद इंकलाब में है। गर्ड अप योर लॉइंस, अपनी कुव्वतों को मुज्तमे करो, और ये सैलाब आ रहा है जो तुम्हारे मफादात को बहा कर ले जाएगा, रजिस्ट करो। ऐसे लोगों का इलाज सिवाय ताकत के और कोई नहीं। लिहाजा इनकलाब के प्रोसेस को जान लीजिए कि वो सिर्फ तलकीन और वाज और नसीहत और तबलीग से नहीं होता। अगर हो सकता होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू, उनके हाथ में कभी आप तलवार न देखते। वो ताकत इस्तेमाल करनी पड़ती है। बहरहाल मैंने ये अर्ज किया, इस आयत को 5वीं आयत की हैसियत से टांक लीजिए। मेरे नजदीक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब बर्पा करने पर और उस पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ जस्टिस को कायम करने पर ये मामूर थे अपने फर्ज मनसबी की हैसियत से, आपके जिम्मे था कि ये काम करें। एंड ही डिड इट। एक नुक्ते का यहां इजाफा करना चाहूंगा, हुजूर ने जो ये काम किया, साबिका रसूलों की सरगुज़श्त से एक बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस आपको नजर आएगा। वहां कदम कदम पर मौजदे होते थे,
یہاں آپ کو معجزہ بہت شاذ نظر آئے گا. حصی معجزہ تو دیا ہی نہیں گیا حضور کو. حصی معجزہ جو آنکھوں سے دیکھا جا سکے. ایک شق القمر ہے, وہ بھی دعوے کے ساتھ نہیں تھا, وہ اچانک ایک گھاٹی کے اندر معاملہ ہوا ہے اور وہ واقعہ ہو گیا. ورنہ جو ڈیمانڈ تھی ان کی کہ یہ کر کے دکھائیں, یہ کر کے دکھائیں, یہ کر کے دکھائیں, کوئی ڈیمانڈ ان کی قبول نہیں کی گئی. جبکہ حضرت صالح سے مطالبہ کیا گیا کہ اسی چٹان میں سے گابن اونٹنی برآمد ہو جائے, وہ ان کا مطالبہ پورا کیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اسٹرگل میں قدم قدم پر آپ دیکھتے ہیں معجزہ. راستہ رک گیا ہے تو ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا, نکل جاؤ. پانی نہیں رہا تو ایک ضرب سے 12 چشمے کہ 12 قبیلیں جھگڑے بھی نہ, کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا نہ ہو جائے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا, بھوک لگی ہے تو من و سلوى نازل ہے, دھوپ ستا رہی ہے تو ظللنا علیکم الغمام. ان تمام کے آپ کانٹیکسٹ میں دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل خالص زمین پر قدم بقدم چل کر. اہم ترین نقطہ اس کا یہ ہے, it was the outcome of and result of human effort. محنت, کوشش, جدوجہد, قربانی, ایثار, مارے کھائیں, جانے دیں, گھر بار چھوڑے, خون دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مقدس خون بہا ہے, وہ طائف کی وادی میں بھی جذب ہوا ہے اور دامن احد میں بھی جذب ہوا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوا. یہ بہت اہم نقطہ ہے سیرت النبی کے سلسلے میں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے وہ آگے چل کر میں بیان کروں گا. اب چوتھی بات جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس وقت اس تفصیل میں نہیں جا سکتا, میں اس وقت صرف 2 حصوں میں اسے تقسیم کر کے بیان کروں گا. دعوت, تربیت, تنظیم. ان کے نتیجے میں ایک قوت, انسانی قوت, ہیومن پوٹینشل. میں یہاں آپ سے عرض کر دوں, میرا ایک دعویٰ ہے, انقلاب کے پروسیس کو اگر آپ نے کہیں سمجھنا ہو تو ایک ہی سورس ہے, وہ سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹوٹل ریولوشن صرف ایک میں بیان کر چکا. ایک لائف سپین میں صرف ایک ریولوشن مکمل ہوا, 22 برس میں مکمل. فرد واحد سے بات شروع ہو رہی ہے اور 22 کا 20 برس کے اندر انقلاب عرب کے اندر مکمل ہو گیا. سن 8 ہجری میں تکمیل ہو چکی فتح مکہ اور طائف کے بعد 20 ایئرس. ذرا غور کیجئے, ہمیں 42واں سال جا رہا ہے. ایک وہ ہیں جنہیں تصویر بنا آتی ہے, ایک ہم ہیں کہ لیا اپنی بھی صورت کو بگاڑ. وہ 2 لخت ہو چکا, وہ ہے ہی نہیں اب جو تھا. وہ پاکستان دیٹ واز ہے, یہ تو واٹ ریمینز آف پاکستان ہے. اور دنیا میں جو کچھ اس کے چرچے ہیں, پاکستان از ایٹ دی برنک آف بلکانائزیشن, پاکستان از اسٹل ان سرچ آف این آئیڈینٹی. یہ تبصرے ہیں. سن تو صحیح, جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. اور خدا نہ خواستہ اگر والکینو دوبارہ سندھ کا پھٹا تو کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال وہ سیاسی بات ہو جائے گی, میں ادھر اس وقت نہیں جانا چاہتا. تو یہ سوچئے کہ 20 برس میں ایک انقلاب کی تکمیل, تاریخ میں اس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں. کئی جنریشن لگتی ہیں. مارکس نے فکر دیا, انقلاب برپا کیا. لینن نے روس میں, مارکس تو کسی ایک گاؤں کے اندر بھی وہ نظام نہیں قائم کر سکا. والٹیئر اور روسو نے فکر دیا, انقلاب برپا کیا اوباش لوگوں نے. اس لیے نہایت بلڈی ریولوشن تھا وہ فرانس کا, اس لیے کہ جو اس کے اصل فکر دینے والے تھے وہ صرف قلم کے دھنی تھے, وہ میدان کے مرد تھے ہی نہیں کہ میدان میں آ کے لیڈ کرتے ہیں. یہاں معاملہ نظر آتا ہے کہ ایک شخص فرد واحد سے دعوت کا آغاز کرتا ہے. 4 افراد ایمان لائے, 1 + 4 5. 10 برس میں بمشکل 100 افراد. And in the next 10 years, total revolution completed. All the steps completed. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. لہذا اگر سمجھنا ہے کہ انقلاب کا عمل کیا ہے تو لامحالہ آپ کو رجوع کرنا پڑے گا سیرت محمدی کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم. اور میری سورس وہی ہے, اور میں اسے ادعا سمجھ لیں, دعویٰ سمجھ لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے سیرت سے اس کو ڈیڈیوس کر کے دکھا دیا ہے. 10 تقریریں میں نے لاہور میں کی تھی, جو منہج انقلاب نبوی کے نام سے کتابی شکل میں 250 صفحے کی کتاب ہے, وہ چھپی بھی موجود ہے. اگر آج دلچسپی ہو جائے تو پڑھیے اس کو. بس میں جو عرض کر رہا تھا کہ 6 سٹیپس ہیں, وہ جیسے وہ 6 میں نے بتایا تھے, 3 × 3. 3 انسانی زندگی کے وہ مذہبی گوشے ہیں, عقائد, عبادات اور رسومات. 3 اجتماعی یا سیکولر جس کو دنیا سمجھتی ہے. ہمارے نزدیک تو ایک ہی وحدت ہے, دین سب کے اوپر حاوی ہے, لیکن دنیا کے تصور میں وہ معاشرتی نظام, سیاسی نظام اور معاشی نظام. اسی طرح 3 × 3 دعوت, تنظیم, تربیت. اس کے نتیجے میں ایک قوت, حزب اللہ, ایک پارٹی, ایک جماعت. پھر ٹکراؤ کے بغیر انقلاب نہیں آتا. اگر یہ برا لگتا ہو تو گھر میں بیٹھے, تو چلنے دے جو دنیا کے اندر چل رہا ہے نظام. آپ کو چھوٹا سا پودا بھی اکھیڑنا ہو تو اسے ہلانا پڑتا ہے, جڑیں نہیں چھوڑنے کو تیار ہوتا. چھوٹا سا پودا زور لگانا پڑتا ہے. جمایا نظام, اس کے ساتھ پریولیجڈ کلاسز, وہ ایوان سجے ہوئے, دیوان آراستہ و پیراستہ, ان کو ختم کرنا آسان کام. اس کے لیے تصادم, لیکن تصادم کے 3 مرحلے ہیں: پیسو ریزسٹنس, ایکٹیو ریزسٹنس, آرمڈ کانفلکٹ. 8 برس مکے میں آرڈر آف دی ڈے یہ تھا, ٹیک آل دی پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن.
नो रिवेंज, नो रिटेलिएशन, पैसिव रेजिस्टेंस। उसके बाद आया उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। अब तुम्हारे पास इतनी ताकत है मुसलमानों, नाउ यू कैन चैलेंज देम। आंखों में आंखें डालकर उनको ललकारो, और अब तुम्हारे हाथ भी खोल दिए गए, ईंट का जवाब पत्थर से दो। नतीजे में आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, 6 years लॉन्ग पीरियड ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। पहली जंगे बदर 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी, फतेह मक्का 10 रमजान मुबारक 8 हिजरी, 6 years। इसमें झूला झूला है हालात ने। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। बदर में 70 तरशी मारे गए कुरैश के सरदार, तो ओहद में 70 सहाबा शहीद हो गए। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। कुरान ने उसके बारे में कहा, ये तुम्हारी अपनी गलती थी, हमने तो तुम्हें फतह दे दी थी ओहद के दामन में। वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहुस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्र व असैतुम मिन बादि मा अराकुम मा तुहिब्बून। हमने तो फतह दी थी, तुम गाजर मूली की तरह काट रहे थे, लेकिन फिर तुम ढीले पड़े, तुमने नज़्म को तोड़ा, तुमने हुक्म की खिलाफवर्जी की। हुजूर का हुक्म था 50 आदमी यहाँ से न हिले, चाहे हम सबके सब शहीद हो जाए। तुम देखो कि चीलें और कौवे हमारी लाशों को नोच कर खा रहे हैं। इवन देन यू हैव नॉट टू लीव दिस प्लेस। लेकिन बार वो एक अलग बहस है, मैंने उसकी मुफस्सल तौजीह की है। सहाबा से भी सूए ज़न नहीं पैदा होना चाहिए। क्या सूरत बनी थी, आमतौर पर जो समझा जाता है वो नहीं है। हुजूर के हुक्म को उन्होंने नहीं तोड़ा, हुजूर के हुक्म की तावील की कि हुजूर ने शिकस्त की सूरत में फरमाया था, यहाँ फतह हो गई, तावील हो गई। लेकिन लोकल कमांडर का हुक्म तो तोड़ा। वो आखिरी वक्त तक कहते रहे हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह ताला, मत हिलो यहाँ से, लेकिन 35 अफराद छोड़कर चले गए। तो अल्लाह ने सजा दी इस इनडिसिप्लिन की। चाहता तो कंडोन करता, लेकिन तुम्हें आगे बड़े बड़े इम्तिहानात से गुजरना है। अगर तुम्हें कोई सरजनिश न हो और तुम्हें सजा न दी जाए तो तुम्हारे अंदर कचाई रह जाएगी। बहरहाल वो एक अलग मसला है, जिन हज़रात को तफसील से दिलचस्पी हो वो उस किताब को पढ़ें। 3 × 3 6 हैं वो मराहिल। दावत, अब उसके तकाज़े क्या है, लवाजिम क्या है, तंजीम कैसी होनी चाहिए, ढीली ढाली या कोई मुनज़्ज़म, समोतात वाली डिसिप्लिन, आर्मी के डिसिप्लिन वाली, देयर इज नॉट टू रीजन व्हाई देयर इज बट टू डू एंड डाई, या ये कि ढीली ढाली चार आने वाली मेमोरी वाली। और तस्किया कैसा होना चाहिए, आया वो खानकाही तस्किया होगा या वो को मैदान का तस्किया होगा, इसमें फिर बहसें हैं, उसको पढ़िए। 3 के नतीजे में कुव्वत वजूद में आ गई, ताकत वजूद में आ गई। अब उस ताकत को टकराना है, लेकिन जब तक ताकत इतनी नहीं है कि आप ओपन कॉन्फ्लिक्ट में आ सकें, चैलेंज कर सके ओपनली, तो पैसिव रेजिस्टेंस, जबान से कहते रहो, हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, नहीं अनिल मुनकर बिल लिसान करते रहो, लेकिन जो भी आप पर आए परसिक्यूशन, वर्बल और फिजिकल, टेक इट पेशेंटली। अलबत्ता जब हो जाए ताकत तो आप आओ मैदान में, उन्हें चैलेंज करो, एक्टिव रेजिस्टेंस, आगे बढ़ो या वक्त की रफ्तार रोक दो। और उसके बाद आखिरी मरहला है आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, मुसल्लह तसादुम। अब जाहिर बात है जब ये मरहला आ जाएगा तो या तख्त या तख्ता, नो थर्ड पॉसिबिलिटी। जब वहां आ गए तो या तो मुनासिब तैयारी के बाद कदम उठाया था तो कामयाबी हो जाएगी, प्री मैच्योरली कर लिया था कच्चे पक्के लोगों के साथ, न तंजीम थी, न तरबियत थी, न तज़किया था, तो नाकाम हो जाओ। बहरहाल ये 6 हैं स्टेप्स। मैं इसको इसलिए मुख्तसर कर रहा हूं कि मैं उस किताब का हवाला देकर आगे बढ़ रहा हूं। और 5वां सवाल है, आया ये सिर्फ फर्ज मनसबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था या ये उम्मत का भी है? इसको अच्छी तरह समझने की जरूरत है, इसलिए कि बहुत से लोग, इंसान जो है काम चोरी के लिए बहाने तलाश करता है, अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए फलसफे तराशता है। इसलिए कि किसे पसंद है, जिगर का शेर मुझे बहुत पसंद है, तपती राहें मुझको पुकारें, दामन पकड़े छांव खनेरी, इनकलाब का रास्ता पुरसऊबत रास्ता है। स्ट्रगल, कॉन्फ्लिक्ट, सैक्रिफाइस, उसके बगैर इनकलाब नहीं आता। कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन नहीं आता इसके बगैर, इस्लामी कहां से आ जाएगा? हालांकि कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की तो अपील जो है वो आपके नफ्स की अपील है, रोटी कपड़ा और मकान। इसीलिए तो एक वो जो इकबाल ही ने कहा है इब्लीस की मजलिस शूरा में कि क्या इमामाने सियासत, क्या कलीसा के शयूख, सबको दीवाना बना सकती है मेरी एक हूं। वो हूं रोटी कपड़ा और मकान की पूरी कौम को दीवाना बना गई थी कि नहीं? इसलिए कि वो मादा हमारे अंदर है, बारूद तो है, सिर्फ चिंगारी दिखानी है ना। किसका नफ्स जो है वो इन चीजों की जरूरत का और एहतियाज का एहसास नहीं रखता, लेकिन रूहानियत के रुख पर डालना, अखलाक के रुख पर डालना, ईमान के रुख पर डालना, ये तो कहीं 100 गुना ज्यादा मुश्किल काम है। ये नफ्स के तकाजों वाली बात नहीं है। इसमें रिवार्ड भी है तो वो उधार है, आखिरत का है। जान नकद चाहिए यहां और उसका बदला उधार है, आखिरत में मिलेगा, तो आसान काम नहीं। तो जान लीजिए कि इससे बचने के लिए बहुत से फलसफे इस वक्त तलाश लिए गए। जो भी मेरा मुताला है कुरान हकीम का, मैं चंद बातें उसमें अर्ज कर रहा हूं कि उसकी रूह से बिल्कुल रोजे रोशन की तरह है कि यह काम हमें करना है। यह उम्मत का फर्ज है, उम्मत के जिम्मे कर्ज है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
دیکھیے سیدھی سیدھی بات ہے، ہم بڑے ہی فخر سے کہتے ہیں کہ حضور کو پوری نوع انسانی کے لیے مبعوث کیا گیا۔ قرآن کی نص ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، آپ کی بعثت ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وہ نظام عدل وہ صرف عرب والوں کے لیے نہیں تھا، پوری نوع انسانی کے لیے تھا۔ وہ بیڑیاں لوگوں کی کاٹنا، غلامیوں سے نجات دلانا، ظلم و ستم کے پنجوں سے نجات دلانا، یہ صرف عرب کے لیے تو نہیں تھا، وہ نظام عدل اجتماعی رحمت ہے، وہ رحمت تھا پوری نوع انسانی کے لیے۔ یہی وجہ ہے، بڑا پیارا جملہ مجھے یاد آ گیا، جب ایرانیوں سے جنگ شروع ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو سعد بن ابی وقاص سے سالار تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رستم کی طرف سے براہ راست جو ہے ایک سوال ان کے سامنے لایا گیا کہ یہ آپ لوگ کیوں ہم سے جنگ کر رہے ہیں، کیوں حملہ کیا؟ کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا، اور پہلے بھی آپ لوگ آتے تھے، ٹرائبل ریڈز کیا کرتے تھے، کچھ لوٹ مار کرتے تھے، چلے جاتے تھے، اب جو ہماری جان نہیں چھوڑ رہے، سبب کیا ہے؟ یہ ایچ جی ویلز نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ دنیا کا یہ بڑا اینشنٹ فینومینن ہے کہ سیٹلڈ سیویلائزیشن کے جو علاقے ہوتے تھے، ان کے آس پاس جو یہ نومیڈک جو سیویلائزیشن ہوتی تھی، تو ان سے بار بار وہاں پہ حملے ہوتے رہتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، وہی ان کا پیشہ تھا، تو عرب کرتے تھے پہلے بھی۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ اس کا جواب حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو دیا ہے، ایک ایک لفظ یاد کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا انا قد ارسلنا، اب ہم بھیجے گئے ہیں۔ پہلے ہم خود آتے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے، اپنے نفس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے، اب ہم بھیجے گئے، وی آر آن اے مشن۔ اللہ نے بھیجا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس لیے بھیجا؟ لنخرج الناس، تاکہ ہم لوگوں کو نکالیں، من ظلمات الجہالت الی نور الایمان، جہالت کی تاریکیوں سے نکالیں، ایمان کی روشنی میں لائیں، ومن جور الملوک الی عدل الاسلام، اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کی چکی سے انہیں نجات دلا کر اسلام کے عدل سے روشناس کریں۔ یہ مشن ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن آفاقی ہے، عرب کے لیے نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نکلے ہیں باہر، وہ مشن پر نکلے تھے، کوئی ہوا سے ملک گیری نہیں تھی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ والے غنیمت نہ کشور کشائی۔ اور جان لیجئے کہ یہ کام حضور کی بعثت کا منطقی تقاضا ہے کہ اسے پورے گلوب کے لیول پر ہونا ہے مکمل، ورنہ اقبال کا وہ شعر سامنے رکھیے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ نور توحید اپنی جگہ کامل ہو گیا، لیکن اسے پھیلانا ہے ابھی۔ ایک ہے کسی چیز کی ہائٹ تک پہنچ جانا اس کا، ایک ہے اس کی ایکسٹینشن۔ جزیرہ نماء عرب منور ہو گیا نور توحید سے، لیکن اس نور توحید سے ابھی پورے کرۂ ارضی کو منور کرنا تھا۔ تو صحابہ کرام نکلے، اس عدل اجتماعی کو پوری نوع انسانی کے اوپر قائم کرنا تھا، لہذا وہ نکلے۔ لہذا منطقی نتیجہ ہے یہ ختم نبوت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ مشن اب حوالے ہو گیا ہے امت کے، اور امت اسی لیے امت بنائی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس میں ایک خوشخبری بھی آپ کو سنا دوں، میں نے اپنی کتاب استحکام پاکستان میں یہ حدیث جو ہے وہاں کوٹ کی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، پیشین گوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا يبقى على الارض بيت من مدر ولا وبر، اس روئے ارضی پر کوئی گھر باقی نہیں بچے گا، نہ تو اینٹ اور گارے کا بنا ہوا گھر اور نہ ہی کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ، الا دخل فيه الاسلام، مگر یہ کہ اسلام اس میں داخل ہو کر رہے گا۔ دو شکلیں ہیں اس کے داخلے کی، بعز عزیز او ذل ذلیل، یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ داخل ہوگا یا ذلیل کی ذلت کے ساتھ داخل ہوگا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ اگر تو اس گھر اور خیمے والا اسلام لے آئے گا تو وہ عزت کے ساتھ اسلام اس کے گھر میں داخل ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے۔ جو ایمان لے آیا اس کے گھر میں اسلام داخل ہوا اعزاز کرتے ہوئے اس شخص کا، اور جو اسلام نہیں لائے گا یُؤْتُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، انہیں بھی اسلام کی بالادستی قبول کر کے چھوٹے بن کر جزیہ دینا پڑے گا۔ تو بے ذل ذلیل وہ اس کے گھر میں بھی اسلام آ گیا۔ یہ کام ہو کر رہے گا، لیکن ہوگا ایفرٹ سے، محنت سے، کوشش سے، جد و جہد سے، خود بخود تو اس وقت نہیں ہوا۔ اور میں عرض کر چکا ہوں یہ سیرت کا ایک اہم نقطہ ہے، اس پر کبھی غور کیجیے گا، وقت نہیں ہے کہ میں اسے ایلیبوریٹ کر سکوں پوائنٹ کو، کہ اس میں معجزات کا دخل کم سے کم ہے۔ نصرت خداوندی آئی ہے اور اب بھی آئے گی، اس کا دروازہ بند نہیں ہے۔
چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ نصرت کا دروازہ تو بند نہیں ہے، البتہ معجزہ بند ہو چکا، اس لیے کہ نبوت کے ساتھ خالص ہے۔ اگر معجزے کا وہاں عمل دخل ہوتا تو ہم تو بڑے ہی کام چور لوگ ہیں، ہمیں تو فرار چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ وہاں تو معجزے سے کام ہو گیا، ہم کیسے کریں؟ وہاں تو ذرا سی حضور نے دعا کی اور بس دشمن ختم ہو گئے۔ کیوں؟ وہاں تو مارے پڑی ہیں، وہاں تو حمزہ کا جسم بھی جو ہے کوئی لوہے کا بنا ہوا ثابت نہیں ہوا، بچہ وحشی کا جو آر پار ہو گیا۔ وہاں تو 70 صحابہ، حضور کی کتنی محنت تھی ان کے اوپر، اصحاب صفہ تربیت دیے ہوئے، جن کا تزکیہ کیا ہے، جن کو تعلیم دی ہے، 70 شہید ہو گئے کہ نہیں ایک واقعے میں، ایک بچا وہاں سے۔ یہ سب ہیومن ایفرٹ ہے۔ 3 برس تک شیب بنی ہاشم کے اندر حضور اور پورا خاندان بنی ہاشم محصور رہا، اور وہ وقت بھی آیا ہے کہ بلک رہے ہیں بچے پھول جیسے، اور کچھ نہیں، سوکھے چمڑے ابال ابال کر پانی ٹپکایا جا رہا ہے۔ منو سلوہ نازل ہوا؟ بتائیے، کیا حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل زیادہ پیارے تھے محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، کیوں نہیں ہوا؟ سوچئے، غزوہ تبوک کے موقع پر یہاں تک ہوا ہے کہ 3 مجاہدین کی 24 گھنٹے کا راشن جو ہے 1 کھجور، 24 گھنٹے کا راشن، 3 کا 1 کھجور۔ وہ کھجور بڑی ہوتی ہے وہاں کی، وہ ہماری کھجور نہ سمجھیے، ایک نے اسے منہ میں رکھا، چوسا، تھوڑی دیر کے لیے دے دیا دوسرے کو، اس نے چوس لیا، پھر تیسرے کو۔ یہ 24 گھنٹے کا راشن ہے، منو سلوہ نازل نہیں ہوا۔ زمین پر ہیومن ایفرٹ سے اور ہیومن سیکریفائس سے اور ہیومن سٹرگل سے کام کر کے دکھاؤ، تب حجت قائم ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھیلیے، برداشت کیجئے، صبر کیجئے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے، لیکن برداشت کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اس مچھلی والے کی طرح نہ ہو جانا ہے محمد، صبر کیجئے، اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اصل میں سیرت کے مطالعے کا ایک بڑا اینگل ہے، بہت اہم، کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور یہاں تک طائف کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر فریاد آ گئی ہے۔ طائف میں جو کچھ ہوا آپ نے سنا ہوا ہے، میں اس میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن فریاد کے الفاظ شاید سب نے نہ سنے اور یاد نہ ہو۔ جب واپس آ رہے تھے تو اب آپ مناجات کر رہے ہیں، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ تیرے ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ جو رسوائی ہو رہی ہے، طائف کی گلیاں ہیں اور محبوب رب العالمین ہیں اور تالیاں بج رہی ہیں اور پتھر مارے جا رہے ہیں، رسوا سر بازارے عاشوق ستم دارے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کا بھی رسوا سر بازار، گرجے ہیں بہت شیخ سرے گوشے ممبر، گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سرے دربار، کیا نہیں ہوا؟ الیک اشکو ذوف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، پروردگار تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں، الی من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے، الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری، کیا میرا معاملہ دشمن کے قبضے میں کر دیا، حوالے کر دیا، جو چاہے کر گزرے میرے ساتھ۔ لیکن اس فریاد کے بعد وہ مقام عبدیت جو ہے وہ آتا ہے سامنے، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے، تیری رضا اسی میں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ میں حیران ہوتا ہوں، شبلی صاحب نے 2 جلدوں میں لکھی بھی سیرت اور یہ دعا نہیں دی، یہ دعا آپ لیجئے، سلیمان سلمان شاہجہان پوری، سید سلیمان سلمان شاہجہان پوری نہیں، کیا رحمت للعالمین کے جو مصنف ہیں وہ کیا دیکھیے، یا یہ کہ ابھی ایک کتاب چھپی ہے الرحیق المختوم، جس پر سعودی عرب کی طرف سے بڑا انعام دیا گیا، ہندوستان کے ایک عالم نے لکھی ہے سیرت پر، اس میں یہ پوری دعا موجود ہے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، یہ کام ہے ذمے امت کے، اور امت کی کوشش سے ہوگا، محنت سے ہوگا، جدوجہد سے ہوگا، ایثار سے ہوگا۔ اس میں وہ بات ذہن میں رکھیے جو کہ امام مالک رحمہ اللہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو ذرا مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ ایسنس جو ہے حضرت ابوبکر کے قول کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اس کی پوری تحقیق میری کتاب جو ہے جماعت شیخ الہند اس میں شامل کر دی ہے، لیکن وہ الفاظ جو ہے وہ حضرت امام مالک کے ہیں رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، لا يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طور سے جس طور سے کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ میتھوڈولوجی وہیں سے لینی ہوگی، کمیونسٹوں سے ان کی ٹیکنیکس مستعار لے کر ہم چاہیں کہ اسلامی انقلاب لے آئیں، ناممکن۔ ہر ایک کے لیے، ہر کام کے لیے ایک میتھڈ ہے، ایک طریقہ ہے، ہر کام ہر طریقے سے نہیں ہو سکتا۔
ہر کام کے لیے اس کے ایک مناسب میتھڈولوجی ہے، اس کا ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا، اور یہاں طریقہ کار صرف محمد رسول اللہ کا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ کہ جیسے وہاں ہوا تھا کسی ایک ملک میں پہلے انقلاب آیا، پھر توسیع ہوئی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ عبداللہ ابن سبا کی سازش اگر نہ ہو جاتی، یہودی سازش، تو وہ موشن جو گاڑی کا تھا وہ نہ ٹوٹتا، تو اسی وقت پوری دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہو جاتا۔ دونوں سپر پاورز ختم ہو چکی، رومن امپائر کی 2 ٹانگیں ٹوٹ چکی، صرف ایک سلامت رہ گئی تھی، یورپین۔ نارتھ افریقہ سے اس کو بے دخل کیا جا چکا، ویسٹ ایشیا سے بے دخل کیا جا چکا تھا، اور کسرا کی امپائر ختم۔ 2 ہی سپر پاورز تھی اس ایج کی، اب تھا کون جو مقابلہ کر سکتا؟ یہ انٹرنل سیبوٹاج تھا عبداللہ ابن سبا کا، جس نے مسلمانوں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ گاڑی کی موشن ٹوٹ گئی، چڑھائی پر چڑھنے والی گاڑی کی ایک دفعہ موشن ٹوٹ جائے بڑی قیامت آتی ہے، ہر ڈرائیور کو معلوم۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی، وہ کام ہے جو ہونا ہے، پھر ہوگا کسی ایک ملک میں پہلے، پھر ایکسٹینشن ہوگی۔ اللہ کرے کہ وہ ملک یہ ہو، اس لیے کہ کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ وہ ہم نے جو پاکستان لیا اس لیے لیا کہ ہم اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ شاید کہ یاد آ جائے، 40 برس تک بنی اسرائیل بھی بھٹکے تھے صحرائے تیہ میں، ہم بھی بھٹکتے چلے آئے ہیں، شاید کہ اب یاد آ جائے، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں عرض حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ ہوگا، اللہ کرے کہ یہی ملک ہو جائے، لیکن ہوگا ایفرٹ سے، محنت سے، قربانی سے، جد و جہد سے، کوشش سے۔ اللہ جس کو قبول فرما لے، یہ اللہ کا فضل ہوگا، جس خطے عرضی کو قبول فرما لے۔ باتیں ہم نے بھی سنی، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، یہ ولولہ تھا، یہ جوش تھا، بچوں کی حیثیت سے، ہائی اسکول کے طلباء کی حیثیت سے نعرے لگا رہے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ شاید وہ وقت آ گیا ہے اب کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بہرحال اس پر بھی میری 2 کتابیں موجود ہیں، خدا کے لیے پڑھیے، استحکام پاکستان اور استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ۔ شدید ترین جو ہمارا خطرے کی جگہ ہے وہ یہ ہے، اگر اس کے مسئلے کا صحیح کوئی حل نہ ہوا، ایکسپلوژن ہو جائے گا۔ بہرحال اب آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، اس میں اجتہاد کی کہاں ضرورت ہے؟ میرے نزدیک ایک مقام پر ہے، 3 کام پہلے وہی ہوں گے، دعوت اسی پیٹرن پر دینی پڑے گی۔ وہ پیٹرن کیا ہے میں نے بیان نہیں کیا، وہ کتاب سے آپ دیکھیے۔ تربیت اسی نہج پر دینی ہوگی، خانقاہی تربیت مجاہد نہیں پیدا کرتی۔ خانقاہی تربیت جو ہے وہ آدمی کے اندر کی صفائی کر کے، ہو سکتا ہے اسے کشف بھی ہونے لگے، اسے الہام بھی ہونے لگے، اسے بہت سی چیزیں جو ہے معلوم ہو جائیں، اس سے کوئی کرامات کا ظہور بھی ہونے لگے، مرد میدان نہیں بنتا۔ اس کے لیے وہ محمدی طریقے تزکیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام وہ اختیار کرنا پڑے گا۔ دعوت کا نہج وہ ہو، تربیت کا نہج وہ ہو، تنظیم کا نہج وہ ہو، ویسی مضبوط تنظیم۔ یہ تو وہی کام کرنے ہوں گے جو اس وقت ہوئے ہیں، کوئی سرے منہ فرق نہیں۔ پھر جب تک طاقت نہیں ہے پیسو ریزسٹنس، اگر پری میچورلی وائلنٹ ہو گئی یہ تحریک، کچل دی جائے گی۔ ایک وقت درکار ہے کہ اس میں جھیلو، برداشت کرو، صبر کرو، چاہے گالیاں دی جا رہی ہوں، چاہے جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہو۔ لیکن آخری 2 مرحلے جو ہیں یہاں اب ایک خاص وجہ سے ایک میں مجتمع ہو جائیں گے۔ وہ وجہ پہلے سمجھ لیجئے، 2 اعتبارات سے حالات کا فرق ہے۔ اجتہاد کی وہی ضرورت ہوتی ہے جہاں حالات کا فرق، حالات بین نہیں وہ ہوں تو اجتہاد کا خامخواہ کا شوق جو ہے وہ نہیں چرانا چاہیے، وہ فتنہ بن جاتا ہے۔ نیا مسئلہ ہے، نئی صورت مسئلہ، نئی صورت احوال، تو اجتہاد ہے۔ مسئلہ 2 اعتبارات سے مختلف ہو چکا ہے۔ نمبر 1، اس وقت جہاں بھی کہیں اسلامی انقلاب کی تحریک اٹھے گی، مسلمانوں میں اٹھے گی، اور راستہ روکنے والے بھی مسلمان ہی ہوں گے، جاگیردار ہوں، سرمایہ دار ہوں، ڈکٹیٹرز ہوں، بادشاہ ہوں، مسلمان۔ وہاں کھلم کھلا کافر اور مسلمان کا معاملہ تھا، لہذا تلوار کے چلنے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ یہاں بڑا فرق واقع ہو چکا ہے، معاملہ ہے مسلمان کا، فاسق ہو، فاجر ہو، کچھ بھی ہو، ہے تو مسلمان۔ نمبر 2، ڈسپیرٹی بہت ہو چکی ہے۔ آج کا یہ منظم معاشرہ جو ہے اس کے اندر حکومت کی قوت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، اور عوام اتنے نہتے ہو چکے ہیں۔ ان دنوں کو چھوڑ دیجئے، یہ تو ایک اسپیشل دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، کلاشنکوف کلچر جو آپ کے ہاں آ گیا ہے۔ عام نارمل حالات کے اندر اب عوام کا کوئی مقابلہ مسلح تصادم میں حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ جب بھی یہاں پہ دیکھیے بہترین ڈیموکریسی بھی آ جائے گی تو وہ ڈیموکریسی میں جو حکومت ہوگی وہ ریفلیکٹ کرے گی اسی پاور بیسس کو کہ جو آپ کے معاشرے میں ہے، اور وہ لوگ آئیں گے تو وہ پروٹیکٹ کریں گے اپنے انہی پاور بیسس کو، تو دے ول بی دی ڈیفینڈرز آف دیٹ سسٹم۔ اور حکومت سے جو معاملہ پیش آئے گا تو ظاہر بات ہے کہ بہت ان ایکول مقابلہ ہے،
فوج، پولیس، پیراملٹری فورسز، آپ دیکھیے ان کا اسلحہ عوام نہتے ہیں. لیکن انہی دو چیزوں کا جواب ہے جو تمدنی ارتقاء نے فراہم کیا ہے. نہتے عوام منظم ہو کر فرم ریزولوشن کے ساتھ ایک ڈیمونسٹریشن آف ول. ڈیمونسٹریشن کس چیز کی ہوتی ہے؟ اپنی قوت ارادی کی. جب طاقت اتنی ہو جائے کہ یہ اطمینان ہو کہ اب ہم آ سکتے ہیں سڑکوں پر، ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں، پکیٹنگ کر سکتے ہیں، اور اگر ہم پر گولیاں چلیں گی تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، جیلوں میں ٹھوسا جائے گا، بھر دیں گے جیلوں میں. اگر یہ طاقت عوام میں پیدا ہو جائے تو بغیر ہتھیار اٹھائے، بغیر کسی توڑ پھوڑ کے انقلاب لایا جا سکتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ فوج کہاں کی ہے؟ باہر کی تو نہیں ہے، اپنے ملک کی ہے نا. کتنوں کو مارے گی؟ 10-20 ہزار کو مار کر وہی فوج کہے گی نو مور. ہو چکا ہے ہمارے یہاں. بھٹو صاحب کو اسی فوج نے صاحب جواب دیا. وہ فوج کتنی بڑی تھی جو موجود تھی شہنشاہ ایران کے پاس. کہا جاتا ہے کہ اس کا آرسنل جو ہے، اسلحہ خانہ، پورے ایشیا میں سب سے بڑا اسلحہ خانہ اس کا. اس لیے کہ ہو سکتا ہے سوال ذہن میں آئے، رشیا کو نکال دیجیے، ایکسپورٹ کیجیے اسے. رشیا جو ہے وہ یورپین پاور ہے بیسیکلی، ناٹ این ایشین پاور. اس کو چھوڑ دیجیے تو پورے ایشیا میں ہندوستان اور جاپان تو خیر اس وقت تک یوں سمجھیے کہ آیا ہی نہیں اس فیلڈ میں. ہندوستان بھی سب سے بڑی ملٹری طاقت ہے، لیکن یہ کہ اسلحہ خانہ ایران کا کہیں زیادہ بڑا ہے، کوئی چیز نہیں بچا سکتی. اگر شہادت کی وہ آرزو، تمنا، زندگی جان دینے کی اس کام کے لیے، بغیر اس کے کہ توڑ پھوڑ ہو. یہ توڑ پھوڑ جو ہوتا ہے یہ کمیونسٹ ٹیکنیک ہے. پھر جو آنکھ بچولی پولیس سے کھیلی جاتی ہے یہ وہ کام نہیں ہے. آگے بڑھو اور گولیاں آئے تو ٹھیک ہے، برداشت کرو، جھیلو، جانے دو. یہی تو مطلوب و مقصود ہے. جو سنت ہے صحابہ کرام کی جو غزوہ موتا میں آئی کہ ہمیں تو شہادت درکار ہے. 1 کا 33 سے مقابلہ ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں. 1 لاکھ کی فوج آ گئی تھی 3000 کے مقابلے میں. اب یہ ہے کہ پیسفل ڈیمونسٹریشن. اس کو میں ذرا 2 مثالوں سے واضح کر کے بات ختم کر دوں گا. ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، سکھ ایجیٹیشن. ایک ہوا تھا 30s میں، ایک چل رہا ہے آج کل. ان میں کیا فرق ہے اور نتیجہ کیا مختلف نکل رہا ہے؟ 30s میں ایک موومنٹ چلی تھی سکھوں کی، گردوارہ پربندک کمیٹی. یہ لفظ اب بھی آپ سنتے ہوں گے، اور شاید اب آپ کو ہنسی آئے کہ پوزیشن کیا تھی. ان کے گردواروں کے ساتھ جو وقف زمینیں تھیں ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریز حکومت سکھوں کو علیحدہ مذہب تسلیم نہیں کرتی تھی، لہذا وہ ہندو جو ہے بیٹھے ہوئے اوقاف کے مالک وہ ہیں، عبادت گاہیں سکھوں کی. تو انہوں نے آرگنائز کیا اپنے آپ کو گردوارہ پربندک کمیٹی، اور ڈیمانڈ صرف یہ تھی کہ ہمارے اوقاف، ہمارے جو گردواروں کے ساتھ اوقاف ہیں ان کا کنٹرول ہمیں دیا جائے. اب آپ کو معلوم ہے ہندو سرمایہ دار منظم انگریز کے دربار میں اس کی رسائی، انہیں ایجیٹیشن کرنی پڑی. لیکن وہ ایجیٹیشن ابھی 3-4 سال ہوئے فوت ہوئے ہیں. حاجی عبدالواحد صاحب، ہمارے بہت سے دوست ان سے ملے بھی ہیں، جانتے ہیں. امرتسر ہی کے رہنے والے تھے. 37 میں انہوں نے ایم اے کیا تھا انگلش کا. اس وقت وہ اپنے پورے ہوش میں جوانی میں تھے. وہ آئی وٹنس تھے کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور سکھوں کے جتھے نکلتے تھے 144 توڑنے کے لیے، ڈیفائی کرنے کے لیے. ان کا حکم یہ تھا انہیں اپنے ہاتھ یہاں بندھے رکھو، یہاں بالکل سینے پر اس طرح باندھ کر جتھا نکل رہا ہے. اب ادھر سے پولیس نے لاٹھی چارج کیا، لاٹھی پڑی خالصہ کے سر پر، سر پھٹ گیا، گر گیا، لیکن ہاتھ بندھے رہے. He didn't resist. Peaceful resistance, passive resistance. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایجیٹیشن کامیاب ہوا، انہیں اپنے گردواروں کا کنٹرول ملا. وہی گردوارہ پربندک کمیٹی ہے جو اس وقت ان کی سب سے بڑی پولیٹیکل فورس ہے. یہ لفظ جب انہوں نے مجھے سنایا، یہ واقعہ حاجی عبدالواحد صاحب مرحوم مغفور میں، مجھے سورہ نساء کے الفاظ یاد آ گئے. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ روکے رکھو. مکے میں یہ حکم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. مسلمانوں جھیلو، برداشت کرو، مارا جائے، پیٹا جائے، جو کچھ ہو، دہکتے انگاروں پر لٹا دیا جائے، شہید کر دیا جائے. حضرت یاسر، حضرت سمیہ کو شہید کر دیا بالفعل ابو جہل نے. بٹ نو ریٹیلیشن. یہ ایک میں نے مثال آپ کو دی ہے. گردوارہ پربندک کمیٹی، کنٹراسٹ کر دیجیے، اس وقت یہ موومنٹ شروع ہوئی ہے تو یہ وائلنٹ تھی، مہندرا والا کی تحریک. نتیجہ کیا؟ سب سے زیادہ خون جو ہے سکھوں کا بہ رہا ہے. سکھوں نے ایک دوسرے کو مارا ہے سب سے زیادہ. وہ کمیونٹی جو ہے سکڑتی چلی جا رہی ہے، کامیابی کا کوئی امکان نہیں. ایک مثال تو یہ سامنے رکھیے. ایک مثال میں پاکستان کی آپ کو دے رہا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی. ویسے وہ جو میں نے 4 ورقہ کہا اس میں 3 صفحوں میں یہ پروسیس آف ریولیوشن بھی اس کا خلاصہ دے دیا گیا، اسے پڑھ لیجیے گا. یہ کوئی 4 سال کی بات ہے.
آپ کے ہاں 23 مارچ کو اور 14 اگست کو پیریڈز ہوتی ہیں. ان پیریڈز میں جہاں اسلحہ کی نمائش ہے، ہماری فوجیں پریڈ کرتی ہیں، جوان لڑکیوں کی پیریڈ بھی ہوتی ہے سڑکوں پر، اور مرد کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کبھی میرا ذہن ادھر نہیں گیا، پیریڈ میں نے کبھی جا کے دیکھی نہیں، اگرچہ اخبارات میں فوٹو دیکھتے تھے. بس اب بہت سی چیزیں ہمارے یہاں منکر ہو رہی ہیں، منکرات ہیں، لیکن یہ کہ کیا کریں. ایک لاہور کی گرلز کالج کی پرنسپل ایک خاتون ہے، خود باپرد ہیں، انہوں نے اپنے کالج کا ماحول بھی بہت اچھا رکھا. انہوں نے مجھے فون کیا، جمعے کا دن تھا، میں جمعے کے لیے جا رہا تھا اور مجھے اگلے ہی دن عمرے کے لیے جانا تھا. 23 مارچ سے پہلے کی بات ہے، یہ مارچ کا پہلا ویک تھا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ اور بہت سی باتیں کرتے ہیں پردے کی اور اس کی اور اس کی، اور یہ بات آپ نے کبھی نہیں کہی. اور اس غریب نے یہ کہا کہ میری مصیبت یہ ہے کہ ہر موقع پر مجھ پر دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو بھیجوں، حالانکہ دوسرے کالجز کے اندر وہ لڑکیاں ہیں بے تحاشا، لیکن وہ جا کے ادھم مچاتی ہیں. میری بچیاں کیونکہ مہذب ہیں، میں نے یہاں انہیں ایک ڈسپلن کی تعلیم دی ہے، تو یہ میرے اوپر مصیبت آتی ہے. اے روشنی تبا تو برمن بلا شدی. تو میں نے اس روز جمعے میں جا کے تقریر کی. آرمی آفیسر بھی وہاں کثرت سے آتے ہیں، باغ جناب گورنر ہاؤس قریب ہے، GOR بہت ساتھ ہے اس کے. میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں خدا کے لیے جس شخص کی بھی رسائی ہے ضیاء الحق صاحب تک وہ بات پہنچائے کہ یہ منکر ہے، حرام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ لڑکیوں کو ملٹری ٹریننگ نہ دیں، کالجز میں آپ دیتے ہیں، پردہ والس ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں. پریڈ بھی کرائیں، ضرور کرائیں، قذافی اسٹیڈیم میں کرائیں، ان کی مائیں بہنیں آئیں، عورتیں آئیں، دیکھیں، کوئی حرج نہیں. لیکن یہ کہ اس امت کی جوان لڑکیاں سینہ تان کر پریڈ کر رہی ہوں، ظاہر بات ہے کہ بوڑھی عورتیں نہیں ہوتی اس میں، پھر وہ سر جھکا کر نہیں چلے گی، سینہ تان کر چلے گی. پیریڈ ہے یہ، اور کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں مرد، یہ منکر ہے، اس کو بند کیجیے. میں تو کہہ کے چلا گیا. آیا واپس تو اس کراچی شہر میں مجھے آپ کا جو اخبار ہے اسٹار ایوننگر، میں آیا اصل میں 24 ہی کو واپس، ایک دن پہلے وہ پریڈ ہو چکی تھی. 24 کو صبح کے اخبارات نہیں چھپے تھے 23 کی چھٹی کی وجہ سے، صرف شام کا ایوننگر تھا اسٹار. اس کی جو بینر ہیڈ لائن تھی بولڈ سب سے اوپر، اس کے الفاظ یہ تھے ویمنس پیریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. اس سے مجھے معلوم ہوا کہ میاں طفیل صاحب نے بھی کوئی خط لکھا، اور سید صدر ضیاء صاحب کو یا تو انہی پرنسپل صاحبہ نے ان سے بات کی ہوگی یا میری تقریر کی خبر ان تک پہنچی. پہلے انہیں بھی کبھی خیال نہیں آیا، لیکن اس وقت انہوں نے بھی کہا، خط بھی لکھا. لیکن پرنالہ وہیں بہا، اور یہاں جو اوریانی اور فحاشی کے علمبردار ہیں انہوں نے بغلیں بجائی کہ دیکھو اتنی بڑی مذہبی جماعت کے سربراہ نے خط بھی لکھ کے دیکھ لیا. پرنالہ وہیں بہا کہ نہیں، ویمنس پریڈ ٹک پلیس ڈسپائٹ دی لیٹر آف میاں طفیل. بس اس کو ذہن میں رکھیے، اس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. حدیث نبوی یہ ہے کہ تم کسی منکر کو دیکھو، تم پر فرض ہے کہ طاقت سے روکو. اگر اتنی طاقت نہیں ہے زبان سے روکو، اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے دل سے نفرت رکھو. یہ کم سے کم درجہ ہے ایمان کا، ذالک اضعف الایمان. بس اسی کو لائیے ریورس آرڈر میں. ظاہر بات ہے کہ جن کے دلوں میں بھی نہیں ہے ان سے تو ہمیں بات ہی نہیں کرنی اس وقت. جن کے دلوں میں ہے ان سے کہنا زبانیں کھولو، کچھ تو کہو، کچھ تو کہو. یہ ہے نہیں عن المنکر باللسان، غلط کو غلط کہو، حرام کو حرام کہو، ناجائز کو ناجائز کہو. درخواست کرو کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ، چھوڑ دو یہ لچھن، اللہ کے غضب کو مت دعوت دو. لیکن جب طاقت حاصل کر لو، وہ طاقت، دعوت، تربیت، تنظیم سے جو طاقت مہیا ہو، وہ طاقت کافی ہوگی تو پھر ہم چیلنج کریں گے کہ اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، ہمارے جیتے جی یہ کام نہیں ہوگا. پھر آئیں گے. اگر منظم ہے، طاقت ہے، جان دینے کی آرزو ہے، تو پھر کون ہے کہ جو جیت جائے گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ پہلے 3 سٹیپ جو ہیں کنسولیڈیٹ کیے گئے ہیں. دعوت وہی ہو، تنظیم اسی طرح کی ہو، تربیت اسی انداز کی ہو. تب یہ کہ اگر مناسب طاقت بن جائے تو پھر یہ نہیں عن المنکر بالید، یہ انقلاب کا ذریعہ بن جائے گا. ویسے اصولی اعتبار سے فتوے کے درجے میں بتا دیتا ہوں، ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ مسلح بغاوت بھی کرنی پڑے. اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ فساق و فجار حکمرانوں کے خلاف تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے خواہ وہ مسلمان ہو. البتہ شرط انہوں نے عائد کی ہے کہ طاقت اتنی بہم پہنچائی جا چکی ہو کہ کامیابی کم سے کم بظاہر احوال یقینی ہو جائے. یہ نہیں کہ تھوڑی سی طاقت جمع کی اور ٹکرا دیا اور وہ خون خرابہ کرا دیا اور پھر اس طریقے سے بار بار جو ہے وہ معاملہ کیا جاتا ہے. طاقت فراہم کرو. اسی کو میں کہا کرتا ہوں ایک سادہ سی مثال سے، جب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی سیرت النبی کو دیکھو. حضور نے مکے میں بت پرستی کی مذمت شروع کر دی زبان سے، لیکن کسی بت کو توڑا نہیں. حالانکہ 10 فدائی آپ بھیج دیتے رات کے وقت، تھے موجود آپ کے پاس، آپ کے اشارے پر جانے جو ہے نثار کر دیتے کہ جاؤ توڑ دو سارے بت، توڑ دیتے. ہوتا کیا؟
ایک تو یہ کہ جو خون خرابہ ہوتا ہوتا، دوسرے یہ کہ چند دنوں کے اندر اندر پتھر ہی تو تراشنے ہیں، وہ پھر تراش کے لا کے رکھ دیے جاتے۔ لہذا 12 برس تک اسی مکے میں حضور رہے اور اسی کعبے کا طواف کرتے رہے جس میں بت موجود تھے۔ نہیں انل منکر باللسان ہو رہا ہے، بالید نہیں ہو رہا۔ لیکن اس 12 برس کی محنت، دعوت، تنظیم، تربیت سے جب وہ قوت فراہم ہو گئی، پھر جب اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جب اجازت نامہ آ گیا آگے بڑھو، جب تصادم ہوا، پھر فاتح کی حیثیت سے جب 10 رمضان مبارک کو داخل ہوئے ہیں تو پہلا کام یہ کیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، ایک ایک بت کو توڑ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پھر آج تک وہاں بت نہیں آ سکا، اس لیے کہ انقلاب آ چکا تھا، اب ایک طاقت تھی، یہ کوئی صرف ایک چوری چھپے کا کیا ہوا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ ہے وہ پروسیجر کے اندر اجتہادی معاملہ کہ جس کے ذریعے سے پیش قدمی کریں گے تو اللہ کو منظور ہوگا، اس کا فضل شامل حال ہوگا تو انقلاب آئے گا۔ میں الیکشن کا انتہائی قائل رہا اور میرے بیانات آپ سنتے رہے ہوں گے۔ سن 82 میں ضیاء صاحب کو میں نے خط لکھ دیا تھا کہ آپ نے جو یہ سیاسی گاڑی روکی ہوئی ہے اس ملک کی، اس ملک کے لیے بہت خطرناک ہے، لیکن میں یہ بھی اسی شد و مت کے ساتھ کہتا رہا ہوں، اس الیکشن سے اسلام نہیں آئے گا۔ ابھی آپ دیکھ لیجیے جو کچھ ہوگا، جس طرح کے اصول ٹوٹے ہیں اور جس طریقے کی گٹھ جوڑ اور توڑ پھوڑ ہوا ہے وہ سب کے سامنے، اس سے جو نتیجہ نکلے گا وہ بھی سب سامنے، آج نہیں تو کل سامنے آ جائے گا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، مسجد میں اپنے ہاتھ دعا کرواتا ہوں، اللہ کرے کہ خیر و خوبی سے یہ الیکشن ہو جائے۔ اس ملک کی گاڑی جو ہے، جو بھی نظام قائم ہے، کم سے کم اس کو چلانے کے لیے پٹڑی کے اوپر جو ہے گاڑی چل جائے، ورنہ تو بہت بڑا اندیشہ ہے، بہت خطرہ ہے۔ لیکن یہ کہ اسلام تو اس سے نہیں آئے گا، اسلام اس راستے سے آئے گا جو سیرت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے آپ کو ملتا ہے، اور سوائے اس ایک آخری معاملے کے کہیں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں، اور وہ اجتہاد ایک حقیقی اجتہاد کی ضرورت ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ حضرات، میں آپ حضرات کا بہت ہی تہہ دل سے ممنون ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے جس صبر اور سکون کے ساتھ میری بات سنی ہے، اللہ کرے کہ یہ آپ کا شوق بڑھے، آپ ان مسائل پر غور کریں، پھر اس کے لیے کوئی لایا عمل اگر سامنے آئے تو کمر ہمت کس کر میدان میں آنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے پھر آس پاس کوئی ہے اس طرح پر کام کرنے والا، جو ہو اس سے مل جائیے، جمع ہو جائیے، جڑیے۔ لا اسلام الا بجماعہ، ید اللہ علی الجماعہ۔ اور پھر یہ کہ آج جو صحیح نظر آ رہا اس کا ساتھ دیجیے، اگر محسوس ہو کہ اس سے بہتر کوئی شکل موجود ہے تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب آپ ہاتھ نکال نہیں سکتے وہاں سے۔ نبی پر ایمان لانے کے بعد واپس جانا کفر ہے، لیکن کسی اور امتی کے ساتھ دیتے ہوئے اگر آپ کا اطمینان نہ رہے یا اس سے بہتر کوئی شکل نظر آئے تو ہے جستجو کے خوب سے ہے، خوب تر کہاں، آگے چلیے، آگے بڑھیے۔ لیکن یہ جمود جو ہے وہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، سیرت کا صحیح فہم، اور انقلاب، عالمی انقلاب کے لیے، پہلے پاکستان میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کے لیے تن من دھن لگانے کے لیے ارادے کے ساتھ اللہ تعالی ہمیں کمر ہمت کسنے اور عمل کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یہ ایک پرچی تھی جو بار بار میں دیکھ رہا تھا کہ بھول نہ جاؤں، گر نہ جائے۔ یہ منظور حسن صاحب ہیں، مالک مقبول سنس، جنہوں نے ہماری اس تقریب کے لیے یہ شامیانے وغیرہ بغیر کسی معاوضے کے عنایت کیے ہیں۔ ان کی درخواست یہ ہے کہ ان کا آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی بات نہیں۔ ایک تو ابھی نماز با جماعت ہم یہاں ادا کریں گے، وضو کا بھی محدود پیمانے پر انتظام یہاں ہے۔ کچھ حضرات کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ ٹرانسپورٹس وغیرہ کا انتظام ہے، گھبرائیں نہیں، اس کی کوشش جو ہے ہوگی کہ کرفیو کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے وہاں پر سب لوگ پہنچ جائیں۔ اسٹال یہاں لگا ہوا ہے۔ یہ انجمن خطام القرآن کا جس کتابچے کی قیمت سید صاحب نے کہہ دی 10 روپے، وہ قیمت نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ اگر مفت تقسیم کیا جا رہا ہو کہیں تو ہر شخص بچہ بھی لے جائے گا، اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ٹوکن ہدیہ ہے جو آپ گویا کہ ایک طریقے سے آپ وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوں گے، وہ اسی لیے ہے تاکہ وہی لوگ لیں کہ جو واقعتاً سیریسلی سوچ رہے ہوں کہ انہیں اس انجمن کے ساتھ اشتراک عمل کرنا ہے۔ اسی میں فارم بھی ہے انجمن کا۔ باقی ہمارا یہاں پہ اسٹال لگا ہوا ہے، اس میں وہ منہج انقلاب نبوی بھی محدود تعداد میں ہوگی، اور استحکام پاکستان، یہ 3 چیزیں جو ہے بنیادی ہیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ہر پاکستانی باشعور مسلمان کو پڑھنی چاہیے۔ پھر اتفاق ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو ٹھیک۔ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہوتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور پروردگار، اب کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اب ہمارے دلوں کو کجی میں نہ ڈالیو، اور ہمیں اپنے خاص خزانہ فضل سے رحمت عطا فرما۔
اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم۔ پروردگار اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، اور ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا معهم، اور ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار اور رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اے اللہ ہم ایسے لوگوں کے پھندے میں نہ پھنس جائیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اے اللہ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرما جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا، اے اللہ ہمیں توفیق دے کے تیری راہ میں جہاد کریں اور اس میں اپنی جانیں بھی کھپائیں اور مال بھی کھپائیں۔ اللہم وفقنا ان نقیم دینک المتین، اے اللہ ہمیں توفیق دے کے تیرے دین متین کو قائم کریں، اے اللہ دنیا کے سامنے نمونہ پیش کر سکیں جس کے لیے ہم نے یہ عرض پاکستان حاصل کی تھی۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک وصلی علیہ وسلم، پروردگار ہمیں اپنی محبت بھی عطا فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما۔ وارزقنا اتباع، اور اے اللہ ہمیں حضور کے اتباع کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف مرضانا، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ خاص طور پہ پروردگار منظور حسن صاحب کو جن کی آنکھ کا آپریشن ہوا، اللہ کا اے پروردگار ان کو صحت عطا فرما۔ پروردگار سب کی مغفرت فرما، تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمان و سکون۔ مزید اس طرح کے ایمان افروز بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔